बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। जनाब आज है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को जनाब ये होता है कि अप्रैल फूल बनाया जाता है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, कल जो हमने जाते जाते भी की थी, खुदारा किसी के साथ संगीन मजाक ना कीजिएगा। अब बस ये बातें पुरानी हो गई। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि बहुत सालों बाद मार्च खत्म हो चुका है Finally. और आज अप्रैल का पहला दिन है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज का दिन आपने अब गुजारना है। और ये अप्रैल फूल, ये फजूल मजाक, और आप लोग देखें लोगों को हर्टफुल मजाक ना करें, इस तरह की हरकतें ना करें, प्रैंक्स बिला वजह के ना करें, अपने पेरेंट्स को बिला वजह का प्रैंक ना करें। लोग जब पेरेंट्स को मजाक करते हैं, अम्मा अब्बा को कॉल कर देते हैं, फलाना एक्सीडेंट हो गया, फलाना, ये प्लीज़ इसलिए बहुत सेंसिटिव बातें ना करें। दुनिया में ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही है, खित्ते में चल रही है, मुल्क में चल रही है, मजीद परेशानी ना क्रिएट करें। बिल्कुल। और हम आपको लेकिन ये भी ज़रूर बता दें कि साइम कह रहे हैं कि शुक्र हम अदा कर रहे हैं कि चलें जी मार्च का महीना ख़त्म हुआ। इतना तवील इसलिए तवील लग रहा है, न जाने क्या क्या दुनिया भर के इवेंट्स मार्च के मंथ में हो गए। ईदी भी जो मिली थी वो लोगों की ख़त्म हो गई, लेकिन अप्रैल के महीने में भी आसार कुछ हमें अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। आज 1 अप्रैल है और कराची में हम बताएं जी दूध की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 20 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया गया है फी लीटर में। और ये आप तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं। फिर एक खतरे की घंटी और मंडला रही है, वो एलपीजी की कीमत। एलपीजी जनाब, एलपीजी आप ये देखिए, ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एलपीजी मार्केट में इस वक्त 450 रुपये मिल रही है। आप सोचें हैं कि 350 पौने 400 वाली एलपीजी 450 रुपये मिल रही है। और एलपीजी के रेट्स इंक्रीज होने का मतलब ये है कि रोटी महंगी मिलेगी। वो जो मजदूर तबका या जो वो तबका जो होटलों से खाना खाता था, चाय पीता था, वो कहाँ जाएंगे अब? वो और रिक्शे वाले। और देखिए जी ओगरा की जो कीमतें होती है ना, उस पे भी नहीं मिलती है, उससे भी बढ़ाकर जो है अपनी मनमानी हो रही है जी। जिसका जो दिल करता है वो कीमत वसूल कर रहा होता है। तो ये है जी गरीब की हालत, ये है एक मुतवस्सित तबके की सूरत हाल जो इस वक्त हम देख रहे हैं महंगाई की चक्की में पिस रहा है। और कुछ नहीं मालूम कि जो जंग हो रही है ये मज़ीद आगे बढ़ती है तो वो जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो उसमें भी इजाफा हो सकता है। पिछली दफ़ा तो 55 रुपये बढ़ाए गए थे, हो सकता है 50-55 मज़ीद बढ़ा दिए जाएं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और सब सारी चीज़ों का सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है, एक ही शख्स, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके दामाद फ़ायदा उठा रहे हैं। वो रोज़ बयान भी दे देते हैं जी कीमत मैं जंग ख़त्म कर सकता हूँ, तो प्राइस नीचे हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन जब वो कहते हैं जी जंग अभी नहीं ख़त्म होगी, तो फिर हम देखते हैं सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। फ़ायदा उनकी फैमिली को आएगा। जी, ये मफाद परस्तों का टोला है जो कि बड़ा स्ट्रेटेजिकली चल रहा है। आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप हो गए, उनके दामाद हो गए, ये स्टॉक्स में, ऑयल्स में, यहाँ पर ये लोग इन्वेस्टमेंट्स उस तब करते हैं कि जब इनको पता होता है कि क्या बयान आने वाला है और उसके मुताबिक फिर इनको फ़ायदा होता है, अच्छा खासा फ़ायदा होता है। भाई दामाद एडवाइज़र बने हुए हैं, दामाद के मशवरे पे जंग शुरू कर दी है। इसी तरीके से और आप ये देखें कि किस तरीके से ख़बरें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं, तमाम तर चीज़ें जी लीक होती हैं। और मुझे एक बात बताएं कि अब जो मुतवस्सित तबके का शख्स है वो कहाँ जाएगा? एलपीजी महंगी, पेट्रोल महंगा, दूध महंगा। अब ये 3 बेसिक फैक्टर्स हैं। एलपीजी और पेट्रोल महंगा होने का मतलब ये है कि अशिया खुरोनोश महंगी, किराए महंगे, घरों के किराए, ट्रांसपोर्ट के किराए। एलपीजी, लोगों के घरों में एलपीजी सिलेंडर्स चलते हैं और अच्छी खासी तादाद में चलते हैं, होटल्स में चलते हैं। रोटी, बेसिक रोटी जो है अब आप उसको सोचिए कहाँ जाएगी? इसका इम्पैक्ट डेली वेजर्स पर है, मजदूरों पर है, जो रोजाना की बुनियाद पर अर्निंग करते हैं, रिक्शा ड्राइवर हो गए और दीगर हो गए जो ज़ाहिर स्टॉल लगाते हैं, खाने के स्टॉल लगाते हैं, और उनको यही एलपीजी यूज़ करनी पड़ती है। अब आप बताएं कि जब वो लोगों से पैसे वसूल लेंगे तो ज़ाहिर है वो कंज्यूमर एंड पे जाके बात चली जाती है। पब्लिक जो है उसने, आपने देखा कि शॉपिंग मॉल जाना छोड़ दिया। ईद पर हमने वो खरीदारी नहीं देखी बिकॉज उनकी कुव्वत खरीद जो है वो जवाब दे गई है। तो ये सिचुएशन है, इस पे ज़रा गौर करना चाहिए जनाब। मुझे समझ नहीं आ रहा जी कि ये जो जंग का सारा सिनेरियो है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि प्राइस जो हैं, जो लोग माफिया हैं वो मनमानी करके जी पैसे बढ़ा रहे हैं इसकी आड़ में, इन पर भी नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, और सबसे इंटीग्रल यहाँ पर एंगल ये कि बच्चों के स्कूल आज से खुल गए हैं और आप ये देखेंगे जब स्कूल्स में, कॉलेजेस में जनरेटर्स चलेंगे तो वो आपको क्या लगता है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट, जो प्राइस की एडजस्टमेंट है वो स्कूल्स या वो खुद पे करेंगे? नहीं, वो बच्चों की फीसिस में ऐड होगी किसी ना किसी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ में। वैन वाले जो हैं वो किराए पैसे इंक्रीज करेंगे। आप समझ रहे हैं कि मतलब ये इम्पैक्ट कितना डाइवर्सिफाइड है और हर तबके के ऊपर इसका इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं जिसकी सैलरी फिक्स्ड है,
وہ لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ 4 سال ہو گئے، 5 کا عرصہ، کہیں تو اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، سیلری نہیں بڑھی، لوگوں کے انکریمنٹ نہیں لگے، وہ کیا کریں؟ ان کی قوت خرید تو مزید وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ ہاں، یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فائدے میں وہ ہے جو کہ مافیا ہیں، دکاندار ہیں، بزنس جو کر رہے ہیں، ٹھیلے والا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ان کی ریزن بھی ایک طریقے سے ویلڈ ہے، کہتے ہیں جی ہمیں مہنگا مل رہا ہے تو ہم کیوں لاس میں جائیں، ہمیں بھی تو کہیں نہ کہیں سے پروفٹ حاصل کرنا ہے، لیکن وہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ کیا کرے؟ وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے اور اس کی انکم میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اب سیلریڈ کلاس طبقہ جو ہے وہ ٹیکس دے یا پھر وہ انفلیشن کے ساتھ ڈیل کرے، وہ کہاں پہ ڈیل کرے، یہ امپیکٹ کیسے برداشت ہوگا؟ یہ بوجھ جو عوام کے اوپر جب مہنگائی کا بم گرا ہے اپریل کے مہینے میں جو گرنے جا رہا ہے، جو بھی نظر آ رہا ہے، اللہ خیر کرے، اینڈ آئی ایم لائک ہوپنگ کہ اب سب کچھ خیر و عافیت سے یہ جنگ بس کسی طرح سے میرے خیال میں تو اب تمام تر دنیا کے شہریوں کو، جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں، انہیں ایک پورا ایک لیٹر اپلیکیشن لکھنی چاہیے ٹو ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ بھائی آپ نے بہت پیسے بنا لیے، بزنس امپائر آپ نے پوری اپنی گھڑی کر لی ہے، اب لوگوں کے حالات پر رحم کر دیں، کیونکہ گلوبل اکانومی اس سے ہٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ درخواست میرے خیال میں ہم سب کو کرنی چاہیے۔ امریکہ میں بڑا احتجاج بھی ہوا ہے، لیکن شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر نہیں آیا۔ نو کنگز احتجاج میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہزیمت ہوئی ہے امریکنز کو تو پتہ بھی نہیں ہے ایران میپ کے اوپر ہے کہاں پہ، اور دوسرے کی جنگ میں جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کل ایک سروے تھا امریکن ٹی وی پہ جس میں بتایا تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس ٹرم کی سب سے ورسٹ پوزیشن پہ چلے گئے پاپولیرٹی میں، -17 پاپولیرٹی کا ان کا سروے میں نمبر ہے۔ 2022 کے بعد آج امریکہ کے اندر جو پرائس ہے آئل کی، گیس کی جو پرائس ہے فیول کی، وہ $4 پر گیلن پہ ہائیسٹ ہے آفٹر 2022، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اور آپ کو پتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ وعدہ کر کے آئے تھے میں آؤں گا تو گیس پرائس نیچے آ جائیں گے، میں آؤں گا تو مہنگائی کم ہو جائے گی۔ اپنے ہی ملک میں کیا، انہوں نے پوری دنیا میں مہنگائی کروا دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو یہ ان کی ڈیسیجنز ہیں، یہ ان کے فیصلے ہیں۔ ذرا جنگ کی صورتحال بتا دیتے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ، ایک تو یہ جو خطاب ہے ان کا یہ بڑا ہی یونیک ہے۔ وزیر جنگ ہے جی پیٹ ہیگسیت، کہتے ہیں کہ ایران میں زمینی کارروائی کا آپشن موجود ہے، ضرورت پڑی تو 15 مقامات پر زمینی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کو آبنائے ہرمز کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا اگر کوئی معاہدہ ہو جائے، ایران نے معاہدہ مسترد کیا تو مزید سخت حملے کریں گے۔ یہ ایک ان کی کہتے ہیں نا ایک ایگزیجریٹڈ قسم کی، آپ ہائپربول سے کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں آ کے کرتے ہیں، بتاتے ایسے ہیں جیسے یہ جنگ جیت رہے ہیں، حالات ان کے کافی خراب ہیں۔ اچھا جی، پل میں تولا پل میں ماشا، یہ شاید لکھا ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے گیا تھا۔ پل پل میں بدلتے بیانات، رات کچھ صبح کچھ، ہر منٹ چینج ہو رہے ہیں، لیکن وہ ان کو اس بات کا شاید ادراک نہیں ہے کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ اسٹیٹ پالیسی ہے، یا پھر اس کے اوپر اسٹاکس میٹر کرتے ہیں۔ بڑا ادراک ہے انہیں، یہ ان کی اسٹریٹجی، مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، فائدہ ان کی کمپنی، ان کے داماد، ان کے بچے اٹھا رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج ان کے بیانات پہ اوپر جاتی ہے، ان کے بیانات میں نیچے چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آئل پرائسز کا بھی یہی صورتحال ہے۔ کہتے ہیں ایران سے جنگ ختم کرنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں، کل کہہ رہے تھے یہ جنگ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، آج کہہ رہے ہیں کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سی بی ایس سے گفتگو کر رہے تھے صدر ٹرمپ، کہتے ہیں آگے چل کر کسی وقت جنگ کے خاتمے پر غور کریں گے۔ سائم غور کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نئے ہرمز پر اب کوئی حقیقی خطرہ نہیں۔ اب یہ سوچیں آپ کے، مطلب مجھے تو خود ہنسی آ رہی ہے، یہ مضحکہ خیز بیانات ہیں۔ ہم ایک دن پہلے آپ کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، اگلے دن ہم آپ کو ٹوٹلی اپوزٹ بیانات بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں بتا رہے، یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج ہی ایسا ہے۔ اب مختلف ملکوں کو آگے آ کر آبنہ ہرمز کے معاملات سنبھالنے چاہیے۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا اس آبنہ ہرمز سے، جن ممالک کا تعلق ہے وہ اب آ کے آبنہ ہرمز کھلوائیں، میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم آبنہ ہرمز کھولے بغیر بھی جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ اب یہ ان کا موقف ہے ٹل ڈیٹ۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جنگ شروع ہوئی تھی جی کہ جو ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، 3 دن کے بس دوری پر ہے ایران، 3 دن میں وہ ایٹمی ہتھیار بنا لے گا، ہمیں فوری روکنا ہے ورنہ یہ بڑا خطرہ ہے۔ اور وہ جو کرسٹین لیبٹ ہے جی، وہ یہ کہہ رہی تھی جناب کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا لگا کہ ہم پہ جو ہے وہ حملہ ہو جائے گا، لیکن اب یہ معاملہ آبنائے ہرمز پر آ کے ٹھہر گیا ہے، تو کبھی خارق پہ چلا جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز جو کھلی ہوئی تھی اس جنگ سے پہلے، سب آ رہے تھے جا رہے تھے، سب کے تیل آ رہے تھے جا رہے تھے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کرا دی۔ اب اس کو کھلوانے کے لیے جی ہر دن روزانہ $2 بلین خرچ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سارے یورپین الائز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے سفید جھنڈی دکھا دی، اٹلی کیا، فرانس کیا، اسپین کیا، یو کے کیا، کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس جو ملٹری بیسز ہے نا، سب نے کہا یہ جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوں گی، ویسے آپ نے لاجسٹکس کے لیے استعمال کرنی ہے تو آپ کر لیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ بڑے خفا ہیں اس بات کے اوپر کہ میرے یورپین الائز نے میرا ساتھ نہیں دیا، اوپر سے رہتے سیدھی کسر نیٹو نے پوری کر دی. نیٹو نے کہا بھائی ہم کیوں آپ کی پرائے کی جنگ میں کودیں، آپ تو بے وقوف تھے، آپ کود گئے اسرائیل کی جنگ میں، ہم کیوں کودیں. اور یو کے کو کیا کہا ہے، کیونکہ نے بول دیا تھا نا کہ جی ہم آپ کی مدد کو اس طرح نہیں آ رہے، گو کہ ان کے بیس جو ہے وہ اڑان بھر رہے ہیں امریکی طیارے ہیں یو کے کی، لیکن اب آبنائے ہرمز کھلوانے ہم نہیں آ رہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں دیکھیں میرے پاس تو بہت تیل ہے، تو مجھے تو مسئلہ نہیں ہے، جس کو آبنائے ہرمز سے تیل چاہیے وہ جا کے کھلوائے. تو یہ جواب دیا. اچھا جناب، تو باقی جو ان کے اخبارات ہیں امریکہ کے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ اگر ختم بھی ہو جائے تب بھی تہران کی جو گرفت ہے آبنائے ہرمز پہ وہ برقرار رہے گی. اسی پر چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. بالکل جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے تہران سے تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. بہت شکریہ راشد نقوی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. امریکی صدر یو ٹرن پہ یو ٹرنز لیتے جا رہے ہیں، ہر روز بیانات، ہر گھنٹے بیانات چینج ہو رہے ہیں. اب انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ایک خطاب بھی کرنا ہے، کل عوامی خطاب کریں گے وہ، اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے وہ ہوگا. لیکن جنگ ختم کرنے کا وہ کہتے ہیں ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے. کل تک وہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے گی. اچھا پھر اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز ری اوپن کیے بغیر بھی ہم جنگ ختم کر سکتے ہیں، جن ممالک کو تیل آتا ہے یہاں سے وہ دیکھ لیں اپنا مسئلہ. ڈونلڈ ٹرمپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی ہار چھپانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا مارننگ شو ہے، اور ابھی آپ انٹرو میں آپ نے ایک بات کی کہ آج سے پاکستان میں اسکول کھل رہے ہیں. تو جنگ سے پہلے صبح کا پروگرام ہے آپ کا، میں جنگ سے علاوہ اگر ایک دو جملے مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک دو جملے اس سے کہہ سکوں کہ آپ نے اسکول کھلنے کی بات کی ہے نا. تو آج تہران میں بھی جب یہ ٹائم یہاں پہ تقریباً 7:30 کا ٹائم ہے صبح کا، اور یہ اسکول جانے کا ٹائم ہے، بچوں کے اسکول جانے کا. اور جب ہم جنگ سے پہلے اس ٹائم پہ باہر نکلتے تھے تو ایک عجیب رونق ہوتی تھی. بچے تیزی سے کوئی بھاگ کے جا رہا ہے، کوئی آہستہ، کوئی اپنے یونیفارم میں اسکول کی طرف بچے رواں دواں ہوتے تھے. آج میں جب باہر نکلا اور ایک سنسان ہے گلی، اور کہیں سے کوئی بچوں کی آوازیں نہیں آئیں جانے آنے کی، اور نہ ہی کوئی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دی. تو تہران کی اتنی خوبصورت صبح اور بہار اپنے جوبن پہ، لیکن افسوس کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس منفی سوچ کی وجہ سے، یا جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے جو ہے وہ بزنس انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب ہم تہران کی گلیوں میں، تہران کے اسکولز میں رونقیں دیکھیں گے، بچوں کی چہکے کہکہے دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ کامیابی نصیب ہوگی. جی راشد صاحب. جی انشاءاللہ. میری خواہش ہوگی پھر آپ اس دن پروگرام کریں گے تو میں آپ کو اس دن جب میں بولوں گا تو کچھ اور انداز سے بولوں گا. انشاءاللہ. جو آپ نے بات کی ہے جنگ کے عنوان سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے عنوان سے، دیکھیں اتنا تضاد ہے اور اس کے اندر اتنے یو ٹرنز ہیں کہ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. ایک گلی محلے کا اگر چھوٹا موٹا شخص بھی ہو تو اس کی بھی اپنی ساکھ ہوتی ہے، اپنی بات پہ کہیں وہ ٹکتا ہے، کہیں پہ وہ اپنی بات کو کنوے کر کے کسی کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیں خود امریکہ کے اندر یہ صورتحال ہے. ان کا ایک CIA کا سابق چیف یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اس جنگ کے عنوان سے ایران کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں ان کے بیانات کو قبول کرتا ہوں، میں اپنے پریزیڈنٹ سے لے کے جو ان کی ٹیم ہے ان کے بیانات پہ یقین نہیں رکھتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. تو ایک پریزیڈنٹ جو اپنے ملک میں اپنے عوام کے سامنے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس پہ اعتماد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور عالمی سطح پہ بھی اب یہی صورتحال ہے. تو اب اس کے بیانات پہ ہم کیا تبصرہ کریں؟ البتہ یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں جی کہ ایران ہم سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، اور وزیر جنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے مذاکرات نہ کیے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خود ان کے درمیان بھی تضاد ہے. انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ایران کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں. پھر دونوں آپ دیکھیے ٹرمپ نے جو دھمکی دی تھی کہ اگر جی نقوی صاحب مجھے بتائیے گا، آپ نے مذاکرات کی بات کی تو ظاہر ابھی براہ راست آفیشیل مذاکرات تو نہیں ہوئے، لیکن اسٹیو وٹکاف کی جانب سے امریکی نمائندہ خصوصی جو ہیں براہ راست پیغامات مل رہے ہیں تو ایران کو، تو یہ
کیا بتاتے ہیں وزیر خارجہ کو ڈائریکٹ ان ٹچ ہیں وہ؟ تو پھر دوسری جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں چین کو گارنٹی کے طور پہ بات کرنے کی جا رہی ہے، باقی ممالک کے وزراء خارجہ آئے کہ انگیج کیا جائے. ایران سے کس نوعیت کی یہ بات چیت جاری ہے وٹکوف کے ساتھ؟ ایران کے فارن منسٹر نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے کہ وٹکوف جو ہے نا بار بار مجھے میسج بھیج رہا ہے لیکن ایران اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ڈائلاگس کے امکانات نہیں ہیں ڈائریکٹ. البتہ ساتھ فارن منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جتنے ہمدرد ممالک ہیں، بالخصوص پاکستان کی طرف بھی ان کا اشارہ تھا، ترکیہ کی طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں، اور ایران بھی مثبت مذاکرات، اور وہ مذاکرات جس میں ایران کے تحفظات کو دور کیا جائے اور جس کے اندر عالمی اصولوں کی پاسداری کی جائے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات والے سلسلے میں پاکستان اور ترکیہ اور مصر اور حتیٰ سعودی عرب کا بھی اگر نام لیا جائے ایک اچھی پیش رفت ہے. پھر اسحاق ڈار صاحب جو چائنا گئے ہیں، وہاں پہ جو 5 پوائنٹ کا انیشیٹو سامنے آیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. بڑا ایک اصولی مجھے موقف نظر آیا. اس کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جو ایران کے مطالبات ہیں یا جو ایران کی طرف سے ڈیمانڈز ہیں اس کے وہ بہت قریب ہیں، کیونکہ اس کے اندر یونائٹڈ نیشن کو بنیادی طور پہ محور قرار دیا گیا ہے. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ 15 مطالبات کہیں یا ڈیمانڈز کہیں، ان کے اندر تو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہیں. وہ ایسے لگتا ہے کہ بقول آپ کے جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں شاید وہ اپنی فیملی کو ہی سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ ساری فیصلے کر رہے ہیں اور بیانات بھی دے رہے ہیں اپنی فیملی کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بڑا ایک کروشل سوال ہے، آفٹر دس وار اینڈز اسٹریٹ آف ہارمز کا کیا بنے گا؟ یہ جو ٹول ٹیکس ہے جو کہ پہلے بھی تھا، یہ ایسے ہی برقرار رہے گا اور اسی لیول پہ برقرار رہے گا، یا پھر کوئی بورڈ بنایا جائے گا دوست ممالک کا یا پھر ان ممالک کا جن کو آبنائے ہرمز سے سپلائی آتی ہے آئل کی یا پھر فوڈ کی یا پھر واٹر کی؟ دیکھیں یہ جو چائنا کے ساتھ جو بھی اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی، جو اس کے اندر بھی اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اس کو آبنائے ہرمز کو کھلا رکھا جائے اور اس کے لیے، لیکن اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب بین الاقوامی اصولوں کے تحت جو ایران کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ اپنا کنٹرول رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ اس کے ایک طرف جو ہے وہ عمان ہے اور ایک طرف ایران ہے، تو ایران کا موقف یہ ہے کہ عمان اور ہم مل کے اس کے بارے میں آئندہ کوئی نظام تشکیل دیں گے. جیسے نہر سویز کا ہے کہ جس کے بہت ساری جو مراعات ہیں وہ مصر کو جاتی ہیں، تو ممکن ہے اس طرح کا کوئی ایجنڈا اس وقت ایران اور عمان بھی سوچ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے یہاں پہ جتنی آمد و رفت ہوگی تو اس کا جو نیا سسٹم بنے گا اس کے اندر ممکن ہے وہ نہر سویز والا جو ہے وہی سسٹم یا اسی طرح کا طریقہ کار یہاں پہ بھی نافذ کیا جائے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بند نہیں ہے، اس وقت بھی آبنائے ہرمز جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. ایران جس کو چاہتا ہے گزرنے دے رہا ہے، جس کو نہیں چاہتا گزرنے نہیں دے رہا، اور نہ چاہنے والا جو ہے وہ جو پرو امریکن ہے، یعنی جو امریکہ کے کہنے پہ چاہتے ہیں کہ وہ گزرے، ان کو اجازت نہیں مل رہی. آپ دیکھیں پاکستان کی دیکھیں، آپ چائنا کی دیکھیں بنگلہ دیش کے عنوان سے، اور بھی 2-4 ممالک کے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کو انہوں نے جانے دیا، اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم سے ہم آہنگ ہو کے یہاں سے کراس کرے گا ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ تھریٹ کر کے یا امریکہ کے کہنے پہ یا امریکہ کے سائیڈ میں یا امریکہ کے پرچم سے گزرے گا تو اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی شرط تو نہیں رکھی جائے گی کہ جنگ سے پہلے والی جو آبنائے ہرمز کی سچویشن تھی اس پر جایا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور عمان مل کر جی اس کا کنٹرول رکھیں گے، اور ظاہر ہے جو بھی یہاں سے ٹیکس یا ٹول وصول کیا جائے گا پھر وہ آپ لوگ مشترکہ شیئر کریں گے. یہ آپ لوگوں کا پوائنٹ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے باقی کنٹریز، گلف کنٹریز اور ایشین دوسری کنٹریز اس بات پہ ایگری کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پھر باب المندب جائیں گے تو باب المندب پہ حوثی بیٹھے ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہے بغیر تیل کے مزے کریں، آرام سے بیٹھیں. دیکھیں یہ تو ایک انٹرنیشنل لاز کے اندر اب بات آئے گی نا. اگر وہ ایران کی ٹیریٹری ہے اور اس میں عمان کا مدخل ہے تو یہ دونوں ممالک یہ چاہیں تو عالمی قوانین کے اندر یہ کر سکتے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا یہ تو آئندہ کی بات ہے نا، یہ تو ابھی ایران نے اناؤنس کیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس
जो जंग की जो सजा है वो किसी न किसी तरीके से वो उन ममालिक को जरूर देंगे कि जो अमेरिका के साथ खड़े हैं और जिन्होंने ईरान को गुज़श्ता 47 साल में सैंक्शंस के अंदर जकड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान को भी सांस लेने का एक मौका मिल रहा है कि वो सैंक्शन से भी निकल सके और अच्छा, इससे हासिल होने वाली आमदनी से अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी बल्कि हम ये देख रहे हैं कि इस जंग से पूरी दुनिया ही मुतासिर हुई है, खित्ता मुतासिर हुआ है, ईरान तो ज़ाहिर है ज़्यादा मुतासिर हुआ है, खुद अमेरिका भी मुतासिर हो रहा है, वहाँ की पब्लिक सड़कों पर आ गई है इन्फ्लेशन की वजह से, और वो नो किंग नो वॉर के नारे भी लगा रहे हैं। वहाँ पे जो गैस के प्राइस हैं, डोनाल्ड ट्रम्प क्या वादे करके आए थे, हो क्या रहा है। ज़रा हमें ईरान में ज़रा थोड़ी सी पल्स बता दीजिए कि क्या वहाँ पे हालात हैं माशी तौर पे, पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या है और कितने होपफुल हैं मुज़ाकरात के सारे प्रोसेस को लेके ईरानी गवर्नमेंट। देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट्स तो जो है वो थोड़ा उनके अंदर जज्बातियत ज्यादा है। ज़ाहिर है उन्होंने 2 दफा मुज़ाकरात के दरमियान मार खाई है, दूसरे लफ्जों में ना जिसे हम अपने उसमें कहते हैं, दोनों दफा जारियत का इर्तिकाब किया गया है इनके खिलाफ और ऐन मुज़ाकरात के दरमियान। इसलिए मुज़ाकरात के उन्वान से अमेरिका का या दूसरे जैसे उनके जो इत्तेहादी हैं उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा तो नहीं है ना ईरानी अवाम के लिए। ईरानी अवाम तो अब भी ये समझती है कि ऐसा ना हो कि अब हम जिस पोजीशन पे आ चुके हैं इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद, उसके बावजूद हमें मेज पे बिठा के फिर एक दफा अमेरिका और इसराइल थोड़ा सा वक्फा लें, फिर एक नई तैयारी करें, फिर 2 महीने के बाद फिर चढ़ दौड़ें। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो ईरानी अवाम के दरमियान मौजूद है और इस वक्त वो कहते हैं कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, इस वक्त हमें मुस्तकिल बुनियादों पे अमन चाहिए। उस अमन के लिए अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं या होंगे तो उसके लिए तो ईरानी अवाम यकीनन साथ देगी, नहीं तो उसके अंदर एक इश्तियाल है इस तरह के मुज़ाकरात के बारे में कि जो टेम्परेरी हो, जिसके अंदर कोई गारंटर ना हो, जिसके अंदर इनके तहफ़्फ़ुज़ात और इनके मफादात का ख्याल न रखा जाए। तो ये एक जेन्युइन बात भी है क्योंकि ईरानी हुकूमत भी इसी तरह की बातें सोच रही है और अवाम के अंदर भी ये खौफ तो है ना कि दोबारा मुज़ाकरात में। राइट नकवी साहब, टू वाइंड अप द इंटायर कन्वर्सेशन, मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा कि जो ईरान की एक ये शर्त थी कि हमें गारंटियर चाहिए और मुस्तनद गारंटियर चाहिए, क्या चीन वो मुस्तनद गारंटियर है? क्योंकि चीन ऑब्वियसली लार्ज स्केल बायर भी है ईरानियन ऑयल का। चीन एक गारंटियर है जो ईरान को कबूल होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि चीन अकेला शायद काफी ना हो क्योंकि इस 5 पॉइंट्स के जो इनिशिएटिव है इसके अंदर आप देखिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन को महवर करार दिया है ना उसको। तो उसमें फिर ज़ाहिर सिक्योरिटी काउंसिल को आना चाहिए। आप शंघाई ताउन तंजीम है जो रीजन की बहुत बड़ी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन है, आइंदा का जो वो एक जिसे कहते हैं कि दुनिया का मुस्तकबिल उससे वाबस्ता हो रहा है। इसी तरह ब्रिक्स है, इसी तरह OIC है। तो ये एक बड़ी सतह पे जाके मैं समझता हूँ कि ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात का अगर ख्याल किया जाए तो इसके मुस्बत नताइज सामने आ सकेंगे। वरना हमने पहले देखा है 5+1 जो इनका आलमी एटमी मुआहदा था उसके अंदर देखें यूरोपीय ट्राइका भी मौजूद था, 3 जो है वो वीटो पावर भी उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन जब ट्रंप ने उस मुआहदे को खत्म किया तो उस पर कोई किसी ने जिसे कहते हैं कोई ऐसा रिएक्शन शो नहीं किया कि उस मुआहदे को बहाल किया जा सके। तो इस तनाजुर में भी अगर देखा जाए तो एक बड़ी सतह की जिसे कहते हैं ना एक गारंटी चाहिए ईरान को और यकीनन बड़ी सतह की गारंटी ही तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करेगी और आइंदा के जो खित्ते के मसाइल हैं या आलमी मसाइल हैं उनको दूर करने में वो मौसर साबित हो सकती है। शायद चाइना अकेला काफी ना हो। राइटली सेड। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर राशिद नकवी साहब हमारे साथ थे। एंड वंस अगेन हम दुआ गो हैं ईरान के लिए, ईरान की रौनकें बहाल हो, वहाँ पर अमन बहाल हो, वहाँ की मैशत फले फूले, ईरान तरक्की करे और हमारे गजा में रहने वाले भाई बहन बच्चे बड़े बुजुर्ग सब अमन और चैन से जिंदगी गुजारे। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा जनाब। और हम आपको जरा ये बता दें कि सबसे पहले आप ये जान लें कि ईरान में जंग तो चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन उम्मीद, हौसला, अज़्म जो है वो कायम दायम है। ऐसे रिजिलियंट कौम है ना, सलाम पेश करना चाहिए ईरानी नवाम को। जंग के बावजूद ईरानी टीम अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगी
فیفا کے صدر نے یہ دعویٰ کیا ہے، کہا یہ ہے کہ امریکہ ایران جنگ سے ورلڈ کپ کا شیڈیول متاثر نہیں ہوگا، ایران سمیت تمام ٹیموں کو بہترین سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ 11 جون سے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی میں شیڈیولڈ ہے، اور ایرانی وزیر کھیل نے رواں ماہ ایونٹ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں وہی بات ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا جذبہ کس طریقے سے بہادری کے ساتھ تمام تر جو امور ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ جی ایرانی ٹیم جا کر کھیلے گی، اور کوئی بھی چیز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایران نے جس طریقے سے فائٹ بیک کی ہے نا، وہ ایک مثال بن گئی ہے۔ امریکہ کا اسرائیل کا جو ایک امیج تھا، خاص طور پہ اسرائیل کا کہ جی کیا انونسبل ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، وہ شیٹرڈ ہوا ہے بری طریقے سے۔ اب آپ کو نتن یاہو دور دور تک کہیں دکھائی بھی نہیں دے رہے ہیں، کہاں ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نظر آتی ہو، کوئی بات کرتے نظر آتے ہو، کوئی دعویٰ کرتے نظر آتے ہو، ایون کہ انٹرنیشنل میڈیا کو الاؤ نہیں کیا ہوا کہ اسرائیل میں جا کر وہ جو ان کے نقصانات ہیں اس کو دکھا سکیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ پھنسیں گے تو آبنائے ہرمز میں جا کر پھنسیں گے۔ آبنائے ہرمز کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں ایران پہ اتنے عرصے سے، سالوں سے، ڈیکیڈ سے سینکشن تھا، ایران نے کبھی آبنائے ہرمز بند نہیں کیا، لیکن جب اس طریقے سے اٹیک ہوا تو پھر یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ یوز کرنا پڑا ایران کو۔ اچھا، دشمنان اسلام جو اسلامو فوبک جتنی کنٹریز تھی نا، ان کو ایسی ہزیمت ہوئی ہے، ایسا منہ توڑ جواب دیا ایران نے کہ امریکہ کی ناک کو چنے چبوا دیے، لکیریں رگڑوا دی ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جو سفارت کردار ہے، پاکستان ایز اے کی میڈیٹر اب اس پوری جو وار ہے اس میں کردار ادا کر رہا ہے۔ چین اور پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ کل وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے ایک روزہ دورے کے لیے چین گئے۔ جب وہ چین گئے تو پھر ان کے جو کاؤنٹر پارٹ تھے، جو ان کے ہم منصب تھے، انہوں نے ان کو چین میں رکنے کے لیے ایک دن آرام کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ آرام کر لیں، تو آپ بیجنگ میں رکیں، تو وہ پھر رات رک گئے ان کی ریکویسٹ کے اوپر، اور پھر رات کو وہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بھیجی گئی۔ تو مطلب انہیں یہ بتایا کہ آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے، بیکاز وہ جو انسیڈنٹ ہو گیا تھا، لاٹ آف ایفرٹس، مطلب اسحاق ڈار صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے کے نظر ہی نہیں آ رہے، وہ ایک سو کنسیڈریٹ آف چائنیز پیپل، یس دے آر ویری نائس ان دیٹ۔ کیا یہ ہم نے دیکھا چین اور پاکستان کا فوری جنگ بندی اور کشیدگی روکنے کا مطالبہ۔ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی، جلد امن مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔ ایران اور خلیجی ملکوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ تو تمام فریقین کو جی مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا دھمکی، ظاہر سی بات ہے جب آپ ڈائلاگ کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ دھمکی نہیں لگاتے ہیں، تو طاقت کے استعمال اور دھمکی سے گریز کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اچھا، ترجمان دفتر خارجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمہ یعنی ڈائلاگ، سفارتکاری اور واحد یہ ایک مؤثر راستہ رہ گیا ہے۔ شہریوں اور غیر فوجی اہداف کے تحفظ کی اصول کی پاسداری پر زور دیا۔ ایران میں آپ نے دیکھا بچوں کے اسکول پر اٹیک کیا تھا امریکہ نے، جبکہ جنگ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سول مقامات جو ہیں، پبلک پلیسز جو ہیں، ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے کیا گیا۔ آبنائے ہرمز اور مہلکہ سمندری راستوں کو عالمی تجارت اور توانائی کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ اس کی اہمیت اب سامنے آ رہی ہے اور تجارتی اور شہری جہازوں کی جلد و محفوظ آمد و رفت بحال کرنے کی اپیل گئی ہے۔ تو ایران کا پاکستان کی مثبت سفارتکاری کی کوششوں کا خیر مقدم، اور پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری نے ایکس پر لکھا، ایران برادر ملک پاکستان کی خیر سگالی اور مثبت سفارتی کوششوں کو سراہتا ہے۔ تو جی پھر اسی حوالے سے بات کر لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ چین اور پاکستان نے خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے 5 نکاتی منصوبہ پیش کر دیے، فوری جنگ بندی اور کشیدگی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ کتنی اہم پیش رفت ہے؟ میں سمجھتا ہوں جناب یہ ایک پاکستان کا بہت ہی تاریخ ساز کردار ہے، اور میں مختصراً آپ کو یاد کرانا چاہوں کہ 1971 میں جس طرح پاکستان امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اور ایک عالمی تصادم کے خطرے کو کم کرنے میں جس طرح کلیدی کردار ادا کیا تھا، الحمدللہ آج بھی دنیا ایک بڑی عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور آج بھی پاکستان ہی ہے جو کہ نہ صرف چین، امریکہ، بلکہ بیک وقت عرب دوست اور بھائی جو ہیں ہمارے جو ایرانی بھائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ روس کا بھی اعتماد انجوائے کرتا ہے، بلکہ یو این سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں جبکہ اقوام متحدہ، عالمی قوانین، انسانی حقوق اور ان تمام معاملات پہ دنیا کا اعتماد مجروح ہو رہا ہے، ایک امید اور امن اور ذمہ داری کی کرن بن کر ابھرا ہے عالمی برادری کے سامنے۔ اور آپ دیکھیں کہ
چاہے ہمارے عرب بھائی ہوں چاہے ہمارے ایرانی بھائی ہوں، وہ بیک وقت ہماری سفارتی کوششوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ہم پہ اعتماد کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ کا اس وقت جو سٹیج ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے، کیونکہ اگر یہ مذاکرات جو ہے کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ خطہ ہمارے ایرانی بھائی مشرق وسطیٰ یہ ایک بہت بڑی تباہی سے بچ جائے گا۔ اور مجھے بہت امید اس وجہ سے ہے کہ جو اشارے اس وقت واشنگٹن سے آ رہے ہیں، چاہے وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ہوں، چاہے ان کے وزیر دفاع یا وزیر وار پیٹ ہیگسیٹ کی جانب سے ہوں، ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف کی جانب سے ہوں، یا مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ان کی جانب سے ہوں، وہ بڑے مثبت ہیں اور بڑی کلیئر سگنلنگ واشنگٹن سے کی جا رہی ہے کہ وہ ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں اور جنگ چند ہفتوں کے اندر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور وجہ چین کا بڑا امپورٹنٹ رول اس لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ماہ صدر ٹرمپ نے چین کا دورہ کرنا ہے، تو یقینی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے ان کے چین کے دورے سے پہلے۔ تو میں توقع کرتا ہوں چین کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ چین بھی جو ہے وہ ایران کو بھی قائل کرنے کی یہ استعداد و صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ چین آپ جانتے ہیں کہ ایران کی سب سے بڑی تیل کی منڈی بھی ہے، اور جو ان کے میزائلوں کی ایکوریسی ہے اس میں بہرحال اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اس میں چینی معاونت شامل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں۔ ویٹو پاور کا آپ نے ذکر کیا سید محمد علی صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب سے، تہران سے ہمارے ساتھ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے معاہدے تھے، ویٹو پاور بھی تھی چائنا کے پاس، اس کے باوجود بھی امریکہ نے یہی سب کچھ کیا۔ 2 دفعہ مذاکرات ہوئے اور دونوں دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک طریقے سے بیک سٹیبنگ کی گئی ہے ایران کی، اور مذاکرات کو آڑ بنا کر ایران پر اٹیک کیا گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جی تنہا چین گارنٹر کافی نہیں ہوگا، اور کنٹریز کو بھی آنا پڑے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ اور کون سی کنٹریز ہو سکتی ہیں ادر دین چائنا جو کہ ایک مضبوط گارنٹر کے طور پہ سامنے آ سکتی ہیں اس جنگ کو رکوانے کے لیے؟ دیکھیے اس میں 2 پہلو ہیں، ایک تو عالمی قانون اور گارنٹر کا معاملہ ہے، اور دوسرا جو اس وقت جنگ کے زمینی حقائق ہیں ان کا معاملہ ہے۔ میں پہلے دوسرا معاملہ آپ کے سامنے واضح کرنا زیادہ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے جنگ بندی پر اور مذاکرات پہ کیوں مائل ہوا ہے؟ کیا ان کو اچانک عالمی قوانین اور عالمی اداروں اور عالمی امن سے محبت پیدا ہو گئی ہے؟ بھائی جو ایران نے جس بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے نتیجے میں وہ مجبور ہوئے ہیں مذاکرات پہ، تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو ایرانی بالکل صحیح سمجھتے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ان کو اعتماد تو نہیں ہے امریکہ کے اوپر، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بہت بھاری قیمت امریکہ سے وصول کی ہے اس جارحیت کی، اس کے نتیجے میں وہ ہم پہ راضی ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گارنٹی جو ہے وہ تو آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن یہ بہرحال ہمیں اپنے ایرانی بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ ابھی آپ نے بہت جرأت و بہادری کا مظاہرہ تو کیا ہے، لیکن اگر جنگ طول اختیار کرتی ہے اور امریکہ مزید فرسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پہلے سے بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ آپ ابھی تو تیل کی ترسیل کے نظام پہ اثر پڑا ہے گلف آف ہرمز سے، اگر امریکہ جس طرح کے وہ تھریٹن کر رہے ہیں ان کی آئل پروڈکشن کی فیسلٹی کو نقصان پہنچا دے تو پھر تو ایران کی پوری معیشت کولیپس کر جائے گی، اور دنیا میں جو تیل ہے وہ $200 سے $300 تک جا سکتا ہے۔ تو اس کا متحمل نہ امریکہ ہو سکتا ہے نہ ایران ہو سکتا ہے، اس لیے اس وقت ایشو اعتماد اور گارنٹی سے زیادہ یہ ہے کہ اس خطے کو اور خود ایران کی عوام اور قوم کو اور ملک کو مزید نقصانات سے بچایا جائے۔ رائٹلی سیڈ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل سے ہمیں انلائٹن کیا، تھینک یو ویری مچ فار دیٹ۔ تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ کھیلوں کے میدان سے، ہم بات کریں گے ہمارے اپنے برانڈ پی ایس ایل کی، جس کو ہم نے پال پوسٹ کیا، آج اتنا بڑا کر دیا ہے کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں پی ایس ایل کا نام ہے، اور خاص طور پر پڑوسی ملک جو ہے نا ہمارا بھارت، ان کو بڑی جلن ہوتی ہے، وہ میں اکثر ان کی ٹویٹس وغیرہ بھی دیکھتے رہتا ہوں، بہت پروپیگنڈا کریں بعد میں پی ایس ایل میں، بٹ جلنے والوں کا منہ کالا ہمارے ٹرکس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ تو پی ایس ایل میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں گزشتہ روز کھیلے جانے والے اس اہم میچ میں مسلسل بارش اور آندھی کے باعث پہلے ٹاس جو تھا وہ تاخیر کا شکار ہوا، تاہم موسم بہتر نہ ہونے پر میچ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بڑی غیر معمولی قسم کی بارش ہو رہی ہے ٹو بی آنیسٹ، ورنہ بارش ہوتی تھی اکثر و بیشتر ہم دیکھتے تھے میچ کے دوران بارش ہوتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے میچ روک دیا جاتا تھا، پھر میچ ریزیوم ہو جاتا تھا، بٹ جب ژالہ باری ہو، جب گولے پڑ رہے ہو، مطلب وہ
बर्फानी जो है ना ओले पड़ रहे हो, मैंने गोले कह दी। नहीं, you're right, जंग सिनेरियो में जब आप बात करते हैं ना, अरे ओला आप सही कह रही हैं, ओला इतना होता है बड़ा कि पब्लिक जो है ना अभी जंग के मौजू से निकले तो लेकिन आप देखें कि ओले का साइज ये होता है, ये जो बर्फानी गोले पड़े, ये जिसपे रिक्शों की छत, रिक्शों की जो ऊपर रूफ होती है उसमें डेंट, सोलर प्लेट्स में डेंट, बिल बोर्ड्स फट, ये मैंने अपनी पूरी लाइफ में लाहौर में कभी ऐसा हेल स्टॉर्म नहीं देखा जैसा ये हेल स्टॉर्म है। ये इस्लामाबाद में लास्ट ईयर आया था, लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि हमने लाहौर में तो आपने कराची में देखा था जो भी रमजान में आया, कराची में जो हुआ था, क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही था। और अभी मजीद भी इस हवाले से प्रेडिक्शन है। अच्छा, अब इस दौरान में मैचेस भी हो रहे हैं, लेकिन कल का मैच नहीं हो सका। तो गुज़िश्ता रोज जो मैच था, उस अहम मैच में मुसलसल बारिश और आंधी, यानी एक फैक्टर ये है कि आंधी भी साथ साथ है। सो पहले टॉस ताखीर का शिकार हुई, उसके बाद जी वेट किया गया कि मौसम बेहतर हो जाए, नहीं हुआ तो मैच मंसूख करना पड़ा। अब ज़ाहिर एक बड़े इंटरेस्टिंग मैच की सबको तवक्को थी, लेकिन आज मैच हो रहा है हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। तो देखते हैं जनाब आज मौसम क्या रंग दिखाता है और ये प्लेयर्स क्या रंग दिखाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक और इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। रजा हेनरिक्स में बात कर रहा हूं, HPL PSL में एक्शन के लिए तैयार हैं। जनूबी अफ्रीकी बैटर ने लाहौर में कराची किंग्स का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है। स्टार क्रिकेटर ने पैगाम में ये कहा कि ताखीर से आने पर माजरत, आपसे जल्द मुलाकात होगी। कराची के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी अगले मैच में सिलेक्शन के लिए अब दस्तयाब होंगे। और आपको ये बता दें कि वार्नर 11 का अगला मैच जुमेरात को रावलपिंडीज के साथ होगा। इंटरेस्टिंग मैच है, कराची वर्सेस रावलपिंडी। तो देखते हैं जनाब ये मैच कैसे जाता है और क्या सूरत हाल बनती है। सो ये मैच की सूरत हाल है। और अब जनाब ये इंटरेस्टिंग कहते हैं ना सिनेरियो में मैच दाखिल होता जा रहा है। तो भाई पूरा अप्रैल ही हम देख रहे हैं कि ये बड़ा सनसनी खेज रहा, पूरा रहेगा, अप्रैल तो रहेगा ही। बट अभी मैं किसी की ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि अब डर ये लग रहा है कि 32 मार्च ना कहीं पे आ जाए, क्योंकि मार्च इतना प्रोलॉन्ग रहा और मार्च में जो कुछ होता रहा वो अब आपने मैं आपको बताया भी है। बट लेट्स होप कि अप्रैल में पीस प्रिवेल कर जाए। अच्छा, अब खेल है तो जाहिर है हर तरह की सिचुएशन भी हो जाती है, कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें भी हो जाती है। अब HBL PSL में जो बॉल है उसकी हालत तब्दील करने पर, उससे छेड़छाड़ करने पर फखर जमान को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। ज़ाहिर उसकी एक वीडियो भी सामने आ गई थी और PCB ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर यह फैसला सुनाया। तो लाहौर कलंदर्स के ओपनर ने मैच में आर्टिकल 2.14 की खिलाफ वर्जी की है और फखर जमान ने इल्जाम मानने से इनकार किया और वो ये कहते हैं जी के फैसले के खिलाफ वो अपील कर सकते हैं। तो ये ज़ाहिर तमाम तर जो एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तनाजुर में ये फैसले हुए हैं। अब लेट्स सी के ये 2 मैचेस के बाद जी फखर तो फिर दोबारा खेल देंगे, लेकिन 2 मैचेस की उन पे फिलहाल पाबंदी। हाँ, 2 मैचेस की पाबंदी है। 2 मैचेस की पाबंदी भी इसलिए रात को वो हर लम्हा पुरजोश में बासित भाई और कामिल भाई बता रहे थे कि उन्होंने इनकार किया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे 2 मैचेस की, वरना 1 मैच की पाबंदी लगती है उनके ऊपर। अच्छा, हाँ, वो ये बता रहे थे। बट एनी हाउ PSL जो है वो अब बड़ा सनसनी खेज होने जा रहा है। दुआ आप लोग भी ये करें कि जल्द अज जल्द ये जंग जो लगी हुई है ये खत्म हो और हम लोग ग्राउंड्स में जाके क्रिकेट के मैचेस एंजॉय करें। PSL की रौनक, PSL का चार्म जो है ना वो उसमें इजाफा ऐसे होता है कि जनाब आप जो है वो जाके ग्राउंड में मैचेस एंजॉय करें। सो आई एम रियली होपिंग कि अप्रैल के महीने में हम जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला जंग खत्म हो जाएगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसको मेरे ख्याल में 2018 से ही मामला शुरू हुआ था और मारूफ गुलकारा हैं अदाकारा मीशा शफी, उन्होंने ट्वीट करके ये इल्ज़ाम लगाया था, हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था मारूफ गुलकार अली जफर पर। अली जफर ने इनिशियली इस तमाम तर इल्ज़ामात को डिनाई किया, फिर ये मामला मोहतसिब के पास गया, मीशा शफी लेके गई और उसके बाद हमने देखा कि डेफेमेशन केस, हत्या के इज्जत का दावा दायर किया अली जफर की जानिब से। वो केस जनाब चलता रहा। इस दौरान गैगिंग ऑर्डर भी थे मीशा शफी पर कि वो इस हवाले से ज़ाहिर है जब केस सब जुडिस हो तो वो कोई बात नहीं कर सकती हैं। अब जनाब कल ये केस का फैसला आया है। अली जफर ये जो हत्या की इज्जत का दावा उन्होंने किया था वो जीत गए हैं। तो लाहौर की सेशन अदालत ने मीशा शफी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है और ये 50 लाख रुपए जुर्माना है। साथ साथ आपको बताएं कि मीशा शफी के हरासा करने के इल्जाम पर अली जफर ने 2018 में तक के इज्जत का दावा दायर किया था, जिसमें अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मीशा शफी की जानिब से हरासा करने के इल्जामात ने उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचाया और उनके खानदान को भी ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा है। फिर गुज़िश्ता हफ्ते अली जफर और मीशा शफी के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। इस मुकदमे की मजमूई तौर पर 284 पेशियां हुई और 20 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए, जिनमें से 13 गवाहान अली जफर की तरफ से पेश हुए थे।
تو یہ اپڈیٹ ہے اس تمام تر کیس کی، اور میشا شفیع کے اوپر اب 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے سنس وہ حد تک عزت کیس ہار گئی ہیں. تو اسی حوالے سے بات کر لیں گے. پھر ہمارے ساتھ علی ظفر وکیل عمر طارق گل موجود ہیں. بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. علی ظفر، میشا شفیع کے خلاف حد تک عزت کا کیس جیت گئے ہیں. عدالت نے میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے. اس کیس اور فیصلے سے متعلق بتائیے گا. Basically, in 2018, Misha Shafi has labeled this false allegation against Ali Zafar, اور اس کو اسی دن علی ظفر نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا تھا، اور یہ بات کیٹیگوریکلی کہی تھی کہ he will pursue his legal remedy. So 2018 میں علی ظفر نے یہ ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا اور 13 آئی وٹنسز پروڈیوس کیے with documentary evidence, messages, videos and everything to show کہ یہ ایلیگیشن فالس تھے. میشا شفیع نے ٹوٹل 7 وٹنسز پریزنٹ کیے جن میں کوئی بھی آئی وٹنس نہیں تھا. تو بیسکلی کورٹ نے سارا ایویڈنس دیکھنے کے بعد یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ فالس ایلیگیشن تھے میشا شفیع کی. اچھا، یہ ہراسمنٹ کا ایشو تو نہیں تھا طارق صاحب، یہ تو جو ہے تک عزت کا دعویٰ ہے، یہ کیس وہ جیتے ہیں. تو وہ جو ہراسمنٹ والا ایشو تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ابھی بھی اسٹینڈ الون ہے؟ کیونکہ میشا شفیع کے وکیل نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا عندیہ دیا ہے. دیکھیں، یہ جو ڈسٹرکٹ جج صاحب تھے آصف حجاز صاحب، یہ کیس سن رہے تھے ان اوریجنل سول جسٹرکشن. تو دس از دی الٹیمیٹ کورٹ جو سول ڈسپیوٹس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. جو ابرٹس پرسن کا فورم ہے وہ ہائی کورٹ تک تو وہ ہار چکی ہے، سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے. لیکن جب سول کورٹ نے اور الٹیمیٹ کورٹ نے اس کا ڈیسیژن آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس دے دیا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کی اب کوئی ویلیو رہی ہے. رائٹ. اچھا، اور کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے سنس آپ اس کیس کو خود ڈیل کرتے سنگل ہینڈلی. مقدمے کے اخراجات سے متعلق جو عدالتی فیصلے میں لکھا گیا ہے وہ کیا لکھا گیا ہے؟ کیا جرمانے کے ساتھ اس کی ادائیگی کا بھی کچھ کہا گیا ہے؟ کاسٹ تو کورٹ نے نہیں دی، لیکن یہ بہت کم ڈیمیجز کورٹ نے دی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ جی، یہ جو اماؤنٹ کورٹ نے دی ہے یہ بالکل کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی جو علی کو لاس ہوا ہے، اور جو ریپوٹیشنل لاس ہوا ہے، اور جس ٹرامے سے علی اور اس کی فیملی تھرو آؤٹ دیز 8 ایئرس گزرے ہیں، یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. لیکن ہماری جو بیسک کنسیڈریشن تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ نے ہم پہ ایک فالس ایکوزیشن لگایا اور ہمیں لیبل کر دیا ہے ریسر، اس پہ ہمیں ونڈیکیٹ کرے. اور کورٹ نے یہ ڈیکلیریشن دی ہے کہ جو ٹویٹ تھی اور جو انٹرویو تھا میشا کا لیبلنگ فالس ایلیگیشن، وہ فالس ہے اور ڈیفیمیٹری. اچھا، اس وقت آئی ریمبر شاید ورک پلیس ہراسمنٹ کی کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہوئی تھی، یہ بعد میں لیجسلیشن ہوئی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو آپ کو لگتا ہے اب جب وہ کیس دائر کرنے جا رہے ہیں میشا شفیع کے وکیل، تو وہ بنیاد بڑا، یہ جو لیجسلیشن جو نہیں ہوئی ہے، بڑے اسٹرانگ پلیٹ فارم انہیں فراہم کر سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. لیجسلیشن تو آلریڈی دیر واز لیجسلیشن، یہ 2010 کا ایکٹ ہے، تو لیجسلیشن واز دیر. So there was 2 remedies available. One remedy was available to Misha and one remedy to Ali Zafar. Misha نے ایک ریمیڈی اویل کی، ہمارے خیال سے وہ ریمیڈی ان کی نہیں تھی، بٹ شی ہیز اویلڈ دیٹ ریمیڈی اور وہ ہائی کورٹ تک ڈسمس ہو گیا. دس واز مائی سوٹ، دس واز علی ظفر سوٹ سیکنگ جسٹس کہ جی ایلیگیشن لگائے ہیں میشا شفیع نے اگینسٹ می دیٹ واز فالس اینڈ ڈیفیمیٹری، اور ایک ملیشیس کمپین میرے خلاف کی گئی. تو یہ میں نے ریمیڈی اپنی اویل کی. جو ڈیفینیشن لا ہے وہ ان ایکسکلوژن ہے آف ہراسمنٹ لا، وہ ریمیڈی اویلیبل ان کے لیے ہے، یہ ریمیڈی میرے لیے ہے. میں نے یہ اسٹیپ لی ہے، اور علی ظفر نے کورٹ میں آ کر یہ برڈن اپنے پہ ڈسچارج کرنے کی کوشش کی ہے ٹو شو دیٹ دیز ایلیگیشن آر فالس. ایکچولی انڈر دی ڈیفیمیشن لا آل دی ایلیگیشن، جو کوئی بھی ایلیگیشن لگاتا ہے، برڈن آف پروف از آن دا ڈیفینڈنٹ ٹو شو دی ایلیگیشن آر ٹرو. بٹ ہم نے اس سے بیونڈ جا کے 1 سال کے اندر 13 آئی وٹنسز پروڈیوس کیے، اور انہوں نے کورٹ میں آ کر اپنی 1 سال میں ساری ایویڈنس کنکلوڈ کی. اٹ ٹک میشا اراؤنڈ 6 years ٹو پروڈیوس 7 witnesses. سو ہم نے ویڈیوز، میسیجز، ہر کنڈکٹ ڈیورنگ دس انسیڈنٹس، ہر کنڈکٹ آفٹر دیز انسیڈنٹس، اور پھر اسپیشلی 2 انسیڈنٹس کو اسپیشلی آپ کو بتانا چاہوں گا. چلیں. ایک سیکنڈ انسیڈنٹ جو وہ سو کالڈ کوٹ کرتی ہیں، اس میں ایک پکچر کو وہ کہتی ہیں دس واز دی ایکٹ آف سیکشل ہراسمنٹ اینڈ دس واز کراس ایگزامنڈ اینڈ شی ایڈمیٹڈ دیٹ شی پوسٹڈ دیٹ پکچر آن ہر سوشل میڈیا.
ٹھیک ہے، لیٹس سی کہ اب یہ معاملہ آگے کس طریقے سے جاتا ہے. آپ نے ایکسپلین کر دیا ورژن علی ظفر کی سائڈ سے. تھینک یو سو مچ. ایک دل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے جب اس طرح کے ہائی فائی کیسز ہوتے ہیں تو میرا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، کیونکہ یہ آپ کی بڑی جو اخلاقیات ہیں، جو ویلیوز ہیں، آپ کی سیکشن آف سوسائٹی ہے جو کہ خواتین پر بھی مشتمل ہے، ظاہر ہے ورکنگ ویمن ہے. یہاں پر ہم ظاہر ہے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی بڑی ٹرانسپیرنٹ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی. جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ کی آپ نے دیکھی ہوگی لائیو، باقاعدہ اس کی جو ہیئرنگ تھی اس کی کوریج آیا کرتی تھی. اس کیس کو بھی اسی طریقے سے اگر ٹریٹ کیا جاتا تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جواب انہیں مل جاتے. موونگ فارورڈ جناب، راول پنڈی کے تھانہ روات کی حدود میں ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جہاں 4 ملزمان نے ایک شادی شدہ خاتون کو چلتی گاڑی میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور واقعے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی. ایف آئی اے کے متن کے مطابق ملزمان نے نہ صرف درندگی کا مظاہرہ کیا بلکہ ویڈیو وائرل کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں. یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہیں، یہ درندے ہیں، اور مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجیے گا ان کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. مطلب میں تو اب یہ افسوس ہے، آؤٹ آف ورڈز رائٹ ناؤ، افسوس ہے کہ وائرلٹی، یہ جو فون ہمارے ہاتھوں میں آ گئے نا، ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ کرنی ہے، سوشل میڈیا پر ڈالنی ہے. آپ سوچیں کہ ایسا واقعہ، ایسا انسانیت سوز واقعہ کر کے ریکارڈ کر کے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی. ہر چیز اب ویوز ہو گئی ہے، ہر چیز اب لائکس ہو گئے ہیں، اس میں لوگوں نے اخلاقیات جو ہے پس پش ڈال دی ہیں. بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک ہمارے ساتھ ہیں. بابر ذرا بتائیے گا، تفصیلات تو ظاہر سامنے آ گئی ہیں. پولیس نے گرفتار کیا ملزمان کو، کیا تمام تر ملزمان گرفتار ہو گئے؟ ایکشن کیا ہونے جا رہا ہے اب ان کے خلاف؟ بہت شکریہ. یہ تھانہ روات کے علاقے میں افسوسناک واقعہ ہوا. تفصیل تو آپ نے بتا دیا کہ 19 سالہ شادی شدہ 2 بچوں کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دی گئی. لیکن یہ رمضان سے پہلے خاتون خاموش رہی. پھر 29 مارچ کو یہ مقدمہ درج ہوا. 29 مارچ کو یہ مقدمہ اس کی والدہ کی درخواست پر درج ہوا، جس میں اس کی ساس اور نند کو بھی شامل کیا گیا. اور شادی شدہ خاتون سے زیادتی کے مقدمے پر آئی جی پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا، اور سی پی او راول پنڈی کی ہدایت پر فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دی گئی. اور اب یہ تفصیلات سامنے آ گئی ہے کہ اس واقعے میں ملوث شفاق ملزم جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. اس وین کا کنڈکٹر، وین کا ڈرائیور اور اس کا ایک ساتھی وہ گرفتار ہے، جبکہ ایک ساتھی جو فرار ہے اس کی بھی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری جا رہے ہیں. دوسرا، پولیس کی جانب سے جو اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ ساس اور نند اور دیور وہ کیوں اس میں شامل ہیں، ان کا کیا کردار رہا. پھر شوہر نے اس خاتون جو زیادتی کا نشانہ بنی، اس کے شوہر نے اسے کیوں خاموش رہنے کا کہا اور ایف آئی آر نہیں ہونے دی گئی. اس ساری صورتحال کے اوپر پولیس جو الگ سے تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ معاملہ اصل میں زیادتی کا تو ہے، لیکن اس کی سسرال کس حد تک اس ملوث ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. سی پی او خالد محمود حمدانی کی جانب سے نوٹس کیا گیا اور اب یہ بتایا گیا، پولیس نے یہ کنفرم کر دیا کہ اس افسوسناک واقعے میں جو ملوث ملزمان ہیں، ملزمان ہیں، ان کو تینوں کو گرفتار کر لیا گیا اور واقعے کی تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا. بابا تھوڑا روشنی ڈالیے گا، یہ کون سی گاڑی تھی؟ یہ جو کمرشل پبلک گاڑی ہوتی ہے جس پہ خاتون سفر کر رہی تھی، یا اس کو گھر سے اغوا کیا گیا، کیا ہوا؟ اچھی رپیٹ کیجیے گا، میں سن نہیں سکا. میں بابر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ گاڑی کون سی تھی؟ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ تھی جس پہ خاتون سفر کر رہی تھی، یا خاتون کو گھر سے اغوا کیا گیا، ہوا کیا تھا؟ پولیس کی جانب سے جو تفصیلات اب جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق ایک ٹویوٹا وین گاڑی ہے. ٹویوٹا وین گاڑی کی باقاعدہ ایک تصویر بھی انہوں نے جاری کر دی ہے کہ یہ وین تھی جس میں زیادتی کی گئی ہے اور اس وین کو بھی قبضے میں لیا گیا ہے. اور یہ ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ کی وین تھی. خاتون جو تھی 19 سالہ، وہ پہلے کیری ڈبے سے اتر کے شاپنگ کے لیے جاتی ہے، راستے میں یہ وین پہ بٹھاتے ہیں، پھر اس کو مختلف مقامات پہ لے کے جاتے ہیں اور راستے میں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ وین بھی پولیس نے کسٹڈی میں لے لیا اور اس واقعے کی مکمل طور پر تحقیقات کی جا رہی ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کا اس کی ساس اور نند اور اس کے دیور اور اس کے شوہر کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا معاملہ ہے. ایف آئی آر اتنا بڑا واقعہ راولپنڈی دارالحکومت اسلام آباد کے بالکل ساتھ کے تھانہ روات کا ایریا لگتا ہے، تو اتنا بڑا واقعہ کیسے ہوا؟ پھر ایف آئی آر 1 مہینے کی ڈیلے میں ہوئی. ساری صورتحال کو دیکھ کے پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ بابر. اور 1 مہینہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، ثبوت مٹتے ہیں. 3 دن بھی بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. یہاں پر 1 مہینے کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے لوپ ہولز ہیں، بہت سارے کردار ہیں اس
वाकये में, और सवालात भी उसी से रिलेटेड हैं। आई होप कि पुलिस नतीजे तक पहुंचे। बिल्कुल जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। अच्छा जी, जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको बताया था कि भाई मार्च की हम बातें कर रहे हैं, अप्रैल का महीना खुदा खुदा करके आया है, लेकिन इसमें भी जो अच्छी खबर है वो नहीं आई, क्योंकि अवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। अब कराची में हम देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची ने दूध की सरकारी कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और नोटिफिकेशन ये बताता है जी कि कराची डिवीजन के लिए दूध की जो सरकारी कीमत है वो 240 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। और ये बड़ा मुतालबा था जी पोल्ट्री फार्मर्स का, और खास तौर पे जो हम देख रहे हैं कि फार्म रेट जो बताया जा रहा है 215 रुपए, होलसेल रेट 225 रुपए। तो ये तो पहले हमें रमजानों में हमारी सिंध गवर्नमेंट से बात हो रही थी, तर्जुमान थी सिंध हुकूमत की, वही कह रही थी पैसे नहीं बढ़ने देंगे। सादिया साहिबा हमारे साथ थी, वो कह रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हमने ये एक पैटर्न, एक ट्रेंड नोटिस किया है कि जो ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो चाहे ईद से पहले करे या ईद के बाद करे, चाहे जो वो आटे के प्राइस हो, चाहे वो चीनी की हो, चाहे वो दूध के प्राइस। बिल्कुल जी, तो जो वो नहीं कहते वो भी वो करके दिखा देते हैं, और हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर का ऐलान शहरियों के लिए एक और माली बोझ का बायस बन गया है। पिछले घंटे के आगाज में हम एलपीजी को रो रहे थे, इस घंटे के आगाज में जनाब हम दूध को रो रहे हैं। जो पहले ही रोजमर्रा की महंगाई से परेशान लोग हैं वो कहां जाएंगे? ये तो अशिया खुरोनोश की बात कर रहे हैं, हम नीड्स की बात हो रही है, यहाँ पे तो वांट्स की बात हो ही नहीं रही। सैलरी क्लास तबका, मतवसत तबका कहाँ जाएगा इस इजाफी डेली बोझ के वेजेस साथ? कहाँ जाएं? और आप मुझे बताएं कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि जी करके दिखाएं, हम नहीं होने देंगे, हम अवाम के साथ हैं, और ऑलरेडी बड़ा इसमें रिलीफ दिया हुआ है, लेकिन ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो वादे कहाँ गए? बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं हम कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था जी, डेयरी फार्मर्स ने ये कहा था कि हम ईद के बाद पैसे बढ़ाएंगे, और उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। अरे वो डेडलाइन भी देते हैं ना साथ में, कि ये डेडलाइन है, अभी यहाँ इस डेडलाइन तक अगर नोटिफिकेशन जारी ना किया गया तो हड़ताल हो जाएगी, दूध मिलना बंद हो जाएगा। अब शायद ये इन्हीं डेडलाइन और ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, तो कहा था उन्होंने कि हम किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, लेकिन फिर ये क्या है, कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। देखिए 5-10 रुपए की बात नहीं हो रही, आप समझें बात को, बात हो रही है 20 रुपए पर लीटर दूध में इजाफा कर दिया गया। अब जिन घरों में रोज का 2 किलो 3 किलो दूध आता है, बच्चे पीते हैं, और तनख्वाह जो है वो घर में कमाने वाले उसकी 35-40 हजार है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा इस बोझ को? मुझे तो इस बात का जवाब चाहिए। चलें जी, तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उनसे बात कर बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्होंने कहा था कि ये हम बढ़ने नहीं देंगे कीमत। तो सादिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपका वादा मैं याद दिला रही हूँ आपको, क्योंकि रमजानों में ये कह दिया गया था डेयरी फार्मर्स की जानिब से कि हम पैसे बढ़ाएंगे, आपने कहा था नहीं जी इजाफा नहीं होने देंगे, कमिश्नर ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, पैसे बढ़ गए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैंने आपसे कहा था, और रमजान में कीमत में इजाफा इनको करने नहीं दिया गया था। इन्होंने 80 से 100 रुपए का इजाफा मांगा था, लेकिन रमजान में कमिश्नर साहब ने इनसे मुलाकात की थी, इनसे बात की थी, और कहा था कि ईद के बाद हम मीटिंग करेंगे। बिल्कुल कल कमिश्नर कराची ने 20 रुपए इजाफा दूध की कीमतों में करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। बिल्कुल मतलब मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो ये डिमांड थी, उसकी इनकी तो डिमांड 80 से 100 रुपए थी, गवर्नमेंट ने उसको कर्टेल किया है कि इतना महंगा दूध लोगों के लिए खरीदना मुश्किल होगा। इस वक्त भी जो कीमत है वो भी बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होगा, घरों में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन बढ़ाना भी वो था, क्योंकि आपको एक मिनट सदफ, क्योंकि सादिया ये बताए ना, पब्लिक के जो है आवाम, जो उनकी सैलरीज तो नहीं बढ़ रही हैं, वो तो फिक्स्ड है, उनकी तो इनकम में कहीं से इजाफा नहीं हो रहा। फिर ये जो गैर मयारी दूध बेचे जाते हैं, इसके खिलाफ भी हम एक्शन नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी के हवाले से कौन यकीनी बनाएगा? फिर पैसे बढ़ाए चले जा रहे हैं, एक तरफ जो है देखा जा रहा है, एक तरफ रिलीफ मिल रहा है, पब्लिक को रिलीफ कब मिलेगा?
अच्छा, दूसरी बात, जहां आपने कहा कि मेयार बिल्कुल ठीक है कि कल कमिश्नर कराची ने कहा है और फूड अथॉरिटी की टीमों को एक्टिवेट भी, ऑलरेडी वो रमजान में एक्टिवेट थी, लेकिन उनको मजीद एक्टिवेट किया गया है कि दूध के मेयार को चेक किया जाए। इसी बुनियाद पर कीमत बढ़ाने की जो नोटिफिकेशन है वो किया गया है कि ये दूध के मेयार को मेंटेन करेंगे, बेहतर करेंगे, और जहां शिकायत आएगी वो दुकान या वो जो जगह होगी वो सील कर दी जाएगी। देखें, नवंबर के महीने में 2025 में पिछली दफा कीमत बढ़ी थी 20 रुपए, उसके बाद ये अब कीमत बढ़ी है। अगर इस दरमियान देखा जाए तो तक लगभग डीजल की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वजह से बहुत सारी चीजों की कीमतों में इजाफा, मार्केट में महंगाई, कोशिश हमारी है कि कंट्रोल किया जाए। सादिया, लेकिन मुझे एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, प्लीज मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कीजिएगा। सैलाब आता है तो हम सारा इल्जाम डालते हैं कि सैलाब आ गया पंजाब के अंदर, अब यहाँ पर सिंध में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। अब आ गई जंग, जनाब वो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई, तो अब मुझे ये बताएं कि अवाम इतना बोझ कैसे बर्दाश्त करेगी एट द एंड ऑफ द डे। और ये डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का ना एक पैटर्न है इनका, ये बार्गेन करते हैं। तो हम पिछले काफी सालों से देख रहे हैं 80 रुपए 100 रुपए बोलते हैं और फिर बाद में 20 रुपए 15 रुपए 30 रुपए जब वो इजाफा हो जाता है उसके बाद हमें लगता है शायद आप बताती हैं कि वो 80 रुपए कहा था, 20 रुपए इजाफा हो गया। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि मार्केट में देखें जो इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड है, हमारे यहाँ की बात नहीं है, सिंध की बात नहीं है, पूरा इंटरनेशनल ट्रेंड उठाएं, कीमतें पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई हैं। हुकूमत सिंध कोशिश कर रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि चीजों की कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि फ्यूल प्राइस इतने ज्यादा हमारे यहाँ, मैं आपको कह रही हूँ कि नवंबर से लेके अगर मार्च तक का आप देखें तो 100 रुपए से ऊपर डीजल की कीमत बढ़ी है, चारे की कीमत में इजाफा हो गया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एसोसिएशंस के साथ। लेकिन उनकी तनख्वाही बढ़ा दिया करे फिर हर बार जब इस तरह से प्राइस बढ़ते हैं, ये ट्रेंड भी ले आए, खुश हो जाएंगे लोग, पब्लिक नहीं। मेरा ख्याल से सिंध वो वाहिद सूबा है सदफ जहां हर साल बजट के साथ तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है। मैं ये दावे से नहीं, ये बिल्कुल आप यहाँ तो हर 2 महीने बाद पेट्रोल के बहाने पे, कभी बारिशों के बहाने पे, कभी सैलाब के बहाने पे 2 महीने के बाद बढ़ रहा है। तो आप सरकारी और प्राइवेट दोनों की तनख्वाहें बढ़वा देना फिर। क्या बात है। प्राइवेट की तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन सरकारी उस पर अगर मैं बात करूं, आपकी बात सही है कि इस वक्त अवाम पे बेजा बोझ बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक तो खिते में जंग है, पेट्रोल की प्राइस ऊपर गई है और पेट्रोल प्राइस की वजह से हर चीज लेकिन सादिया ये मुझे बात बताएं कि क्या सारे जो खिते के असरात हैं वो कराची पे या सिंध पे ही आते हैं? क्योंकि लाहौर से ऐसी खबर अभी तक हमने रिपोर्ट नहीं की कि 20 रुपए दूध में इजाफा हो गया। आजमा बुखारी साहिबा तो वहां पर बैठ के मतलब डंके की चोट पे कहती हैं कि मैं देखती हूं किस तरह से कोई दूध की कीमत बढ़ाता है। सलमा भट्ट साहब है वो हमें बाजारों में नजर आती हैं। पूरा रमजान कमिश्नर कराची को हमने कहीं देखा जब सेब मिल रहा था 450 रुपए किलो, अमरूद मिल रहा था 300 रुपए किलो, केला 200 रुपए दर्जन मिल रहा था। तो कमिश्नर कराची तब कहां पर थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है साइम। कमिश्नर कराची नहीं आपको नजर आए होंगे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर्स प्राइस कंट्रोल उस्मान हिंगोरजो जो इनके अंडर ये मिनिस्ट्री है वो बहुत एक्टिव रहे हैं। उन्होंने दुकानों को, फल वालों को तंबी भी की है, सील भी किया है, उन पे जुर्माने भी लगाए हैं और प्राइस में बेहतरी आई है। लेकिन आपकी बात मैं इनकार तो कर ही नहीं रही हूँ आपकी इस बात से कि महंगाई का बोझ डायरेक्टली इस वक्त अवाम पे पड़ रहा है। ज़राए आमदन हमारे और आप सबके, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी एक की बात की जाए, ज़राए आमदन सबके उतने ही है, लेकिन कीमतों में एस्केलेशन की वजह से लोगों को तकलीफ है। ये जो कीमत बढ़ाई गई है, हमारी उम्मीद है कि इंटरनेशनली पेट्रोल प्राइस नीचे जाएंगे, पाकिस्तान में भी नीचे जाएंगे, तो इन सब चीजों को भी गवर्नमेंट रिवर्स कराने की कोशिश करे। सादिया, अभी तो आप नीचे जाने की बात करिए प्राइस के, हम भी चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन हालात और वाकयात ऐसे नजर आ नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है जी एक बार फिर से शायद अगर ये जंग कंटिन्यू रहती है तो पेट्रोल प्राइसेस मजीद बढ़ जाएंगे, क्या पता 50-55 बढ़ जाएं, उससे ज्यादा बढ़ जाएं।
تو پھر تو یہ دوبارہ سے اضافہ مانگیں گے، کیونکہ ایک جواز آپ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جی بیکاز پیٹرول پرائسز بڑھ گئے ہیں، حالات ایسے ہیں، تو انہوں نے مطالبہ کیا، ہم نے مان لیا، تو یہ پھر سے یہ جواز لے کر آ جائیں گے. آپ نے انہیں باؤنڈ کیا ہے کہ جناب یہ اس ٹائم پیریڈ تک کے لیے اضافہ ہوا ہے، اس کے بیونڈ کچھ بھی ہوتا رہے ہم اضافہ نہیں کریں گے. جی کمشنر کراچی نے ان کو مکمل طور پر یہ بات باور کرائی ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی جس کو گورنمنٹ نے کنسیڈر کیا اور 20 روپے اضافہ کیا ہے. آئندہ آپ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا کیونکہ جنگی حالات ہیں تو میرے پاس واپس نہیں آئیں گے کہ ایک مہینے کے بعد کہ جی پیٹرول بڑھ گیا اور قیمت بڑھا دیں. یہ ان کو بالکل باور کرایا گیا ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو قیمتیں جہاں ہیں اسی جگہ ان کو کرٹیل کیا جائے. کتنے عرصے کے لیے ان کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ پرائسز نہیں انکریز کریں گے؟ دیکھیں ابھی پچھلی دفعہ نومبر میں ہوا تھا، تقریباً 5.5 مہینے کے بعد ان کو پرائز بڑھانے کی اجازت دی گئی ہے. یہی کمشنر صاحب نے ان سے بات کی ہے کہ آپ لوگ کم سے کم 6 مہینے تک اسی پرائز پہ دودھ وہ کریں گے، چاہے پیٹرول مہنگا ہو، چاہے چارہ مہنگا ہو، چاہے کسی چیز میں بھی کچھ ہو، لیکن آپ کو اسی قیمت پر کوشش کرنی ہے. نوٹیفیکیشن میں کہ نہیں جی، نوٹیفیکیشن میں نہیں لکھا، بہت ساری چیزیں نوٹیفیکیشن میں نہیں لکھی جاتی، لیکن جو ایسوسی ایشن ہے اس کو باور کرایا گیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے حکومت نہیں چاہتی کہ عوام الناس جو کہ پہلے ہی مہنگائی کی لپیٹ میں نوٹیفیکیشن میں نہیں لکھا. سعدیہ ہمیں آپ کے ورڈ پہ پورا اعتماد ہے. آپ یہ بتا رہی ہیں کہ 5-6 مہینے تک اب دوبارہ دودھ کی پرائسز یہ لوگ انکریز نہیں کریں گے، ایسے ہی؟ جی، اور حکومت کو بلیک میل نہیں کریں گے. اچھا، تو دوسری بات یہ بتائیے گا سعدیہ کہ ایک تو کراچی میں ملک بھر میں سب سے زیادہ جو مہنگا دودھ ہے وہ کراچی میں مل رہا ہے، اور اس کے اوپر غیر معیاری کوالٹی، مضر صحت کوالٹی، یا تو کہ بہت کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی کا دودھ ہو تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ چلیں بڑا زبردست دودھ مل رہا ہے، 10-20 روپے اضافہ چلیں برداشت کر لیتے ہیں، کمپنسیشن کر لیں گے. اب دودھ بھی جو مل رہا ہے وہ بھی غیر معیاری، اور اوپر سے آفرز بھی کیسے چل رہی ہوتی ہیں کہ 1 لیٹر کے ساتھ آدھا لیٹر فری. وہ ظاہر سی بات ہے آدھا لیٹر پانی کے ساتھ پانی ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ کوالٹی مینٹیننس، کوالٹی کنٹرول کون کر رہا ہے اور کون ایشور کر رہا ہے کہ پورا ٹرک جیسا پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں طلب کر دیا جاتا ہے دودھ کا؟ کراچی میں بہت کم ہم نے دیکھا کہ پورا ٹرک کبھی ایسے خالی کر دیا ہو دودھ کا سڑک کے اوپر. یہ کب دیکھیں گے ہمیں ایسے اقدامات؟ دیکھیں کل فوڈ اتھارٹی کو جو ہے پھر ایک دفعہ کمشنر نے پابند کیا ہے کہ دودھ کی کوالٹی کو چیک کریں اور جہاں بھی شکایت ہو، اگر وہ دکان ہے تو اس کو سیل کریں، اگر جو ان کے باڑے ہیں وہاں بھی انسپیکٹ کیا جائے اور وہاں شکایت ہو تو دودھ کو تلف کیا جائے اور ان کے خلاف فائن اور سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. کیونکہ کل انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ جی دودھ کے معیار پہ حکومت کو شکایت نہیں آئے گی، تو اسی لیے کل انہوں نے کمٹمنٹ بھی دی ہے گورنمنٹ کو، اور اس بات پہ ہم نے فوڈ اتھارٹی کو ایکٹیویٹ کیا ہے کہ وہ تمام کراچی میں جہاں سے بھی دودھ سپلائی ہوتا ہے ان باڑوں کو انسپیکٹ کرے، ان کے معیار کو چیک کرے، اور جہاں شکایت ہے ان کے خلاف ان کو سیل کیا جائے اور ان کے خلاف سخت سے سخت فائن کیا جائے. تو ہم پھر اس ویک دیکھیں گے کہ کریک ڈاؤن ہونے جائے گا باقاعدہ؟ ڈپٹی کمشنر جی وہ بالکل، ٹھیلے والوں کو اٹھا دیتے ہیں، تجاوزات والوں کو، تو یہاں بھی اسی طریقے سے ایکشن ہوگا، معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا؟ نہیں جی بالکل، دودھ کے معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ ایکشن دیکھیں گی، فوڈ اتھارٹی ایکشن کرے گا اور جہاں سے شکایت ہوگی اس کے خلاف کارروائی ہوگی. زبردست، ہم فالو اپ رکھیں گے، اور ہم ورنہ ایسے نہ ہونا کہ ایک پیالہ لسی دا باقی سارا کسی دا، تو وہ 1 پاؤ دودھ کے اندر 3 پاؤ اگر پانی مل جائے تو وہ بڑا کام خراب ہے. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ویل کیپ فالوئنگ اپ دی اپڈیٹس اینڈ ویل لیٹ یو نو کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن عوام یہ بوجھ کیسے برداشت کرے گی یہ سوچ کے نا جس طرح ہر 2 مہینے بعد پیسے بڑھا ہم رہے یہ ہیں عوام ہے بائی دی وے. پبلک جو ہے اب، اچھا پبلک کی سینٹیمنٹس کیا ہے جب یہ دودھ کے پرائز بڑھے ہیں؟ تو ذرا وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس وقت پبلک کہہ رہی ہے. ان کی قیمتوں میں اگر کمی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو اچھا خاصا فرق پڑے گا. ابھی تو دودھ میں اضافہ ہوا ہے، بہت ساری چیزوں میں بھی اضافہ ہوگا، عوام برداشت کر رہی ہے اور آگے بھی برداشت کرے گی. ڈائریکٹ 20 روپے بلا رہے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا. 240 روپے کا ہو گیا ابھی، ایسا تو نہیں کرے نا، کچھ تو غریب عوام کا خیال کرے. جس کے گھر میں 2 بچے ہیں یا منیمم 4 بچے ہیں تو پر ہیڈ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 100 روپے 150 روپے جو ہے وہ بڑھے گا، کیونکہ اس کی کنزمپشن تو اتنی ہے لیکن پرائس بڑھے جا رہے ہیں. تو یہ
तरीके का बर्डन ही है हर किसी के ऊपर। तो ये आपने सुन लिया अवाम के सेंटिमेंट, ये ऑप्टिक है जनाब। अवाम इस तरह से देख रहे हैं इस इजाफे को। एसीज डीसीज रमजान में हमें सैडली नहीं नजर आए। एसी से मुझे कुछ और याद आ गया, और फिर याद आ गया कि अब गर्मी आने वाली है तो बिजली के बिल भी किस तरह आएंगे पब्लिक के लिए जनाब। बस सीट बेल्ट आप लोग बांध लें, जो हालात इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। सो हम इकोनॉमी का क्या सूरत हाल है? कारोबार नहीं है, ईद पे हमने देखा कोई खास बिजनेस नहीं हुआ, एलपीजी महंगी, पेट्रोल महंगा, अशिया खुरोनोश की कीमतें महंगी। अब किस तरह ये जो बोझ है ये अवाम पे तो है ही है, लेकिन ये बोझ हमारी मईशत पे कितने ड्रास्टिक इफेक्ट डाल रहे हैं ये जानना बड़े बड़े कारोबार मुतासर हुए हैं, एक्सपोर्ट आपकी मुतासर हुई है, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से बचत, एक तो किफायतशारी का हम आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं, उस वजह से बहुत चीजें खुद भी होल्ड की जा रही हैं। लेकिन ये जो जंग हो रही है इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, हर तबका इससे मुतासर हमें नजर आ रहा है। फिर आए दिन ये आपको खौफ जब रहता है ना मार्केट में कि जनाब पेट्रोल प्राइस बढ़ सकते हैं या जंग जो है तवील हो सकती है, तो फिर आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो भी बड़ा डिफरेंटली बिहेव करती हुई हमें नजर आती है। सबकी नजरें जी ऑयल प्राइस पर हैं, एक दिन वो डाउन हो रहा है, एक दिन अप हो रहे हैं। डाउन भी ज्यादा अरसे नहीं रहते हैं, दूसरे ही दिन डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान आ जाता है और सूरत हाल यकदम चेंज हो जाती है। तो ग्लोबली इस जंग ने इकोनॉमी को हिट किया है और तमाम मुमालिक बशमूल पाकिस्तान, आप वहां पे गैस प्राइस देखें, फ्यूल प्राइस देखें, इवन के लोगों में कंपल्सिव बाइंग की इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं। लोग होर्डिंग कर रहे हैं चीजों को कि भी हम अभी खरीद लें, आगे जाके प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो शामिल गुफ्तगू करते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात आबिद सुलेरी साहब। बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जो बोझ है, जो इन्फ्लेशन है एकदम से जो सडनली आई है, मईशत के ऊपर इसके क्या असरात पड़े हैं सर? अप्रैल के महीने में क्या ड्रास्टिक होने जा रही है सिचुएशन? बिल्कुल, ये अभी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है तो अभी तो ये असरात जो है अनफोल्ड हो रहे हैं पूरी दुनिया में। एनर्जी की कीमतें जो है बढ़ रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो कुछ कर सकी आवाम को इसमें इंसुलेट करने के लिए 125 अरब रुपए के करीब हुकूमत ने शॉक बर्दाश्त किया। लेकिन चूंकि ये कीमतें बढ़ रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास कुछ कुशन होगा और ये कीमतें इसी तरह से पास ऑन करना पड़ेंगी। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इस वक्त IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक भी इन कॉस्ट को पास ऑन करना है और अगले साल का माली साल का बजट बनाने के लिए भी इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा। अभी तो ये सिर्फ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ जो दूसरा बड़ा इशू आ रहा है ऑयल के अलावा वो गैस का है। आज हमने देखा कि LPG की कीमतें जो है वो भी मुल्क में बढ़ गई और ये LPG की शॉर्टेज जो है ये अभी कुछ अर्सा रहेगी, क्योंकि कतर ऑलरेडी फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर चुका है, यानी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको नहीं। क्या ये इतना ही नागुज़ीर है? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि बड़ा हमारे मुल्क में तो हमारे तो शिप जो है ऑयल शिप जो है वो नहीं रोकी जा रही हैं। क्या हमारे पर वो इम्पैक्ट आ रहा है जो दीगर कंट्रीज पर आ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ जब ये ऑयल प्राइस ऊपर गए एकदम से 55 रुपए बढ़ा दिए गए, अब एक खौफ बैठा हुआ है कि जनाब मजीद फिर से कहीं इतने पैसे ना बढ़ा दिए जाए। पब्लिक को रिलीफ के लिए क्या किया जा रहा है? उनको कैसे रिलीफ दिया जा रहा है? LPG की कीमत आपने बता दी, फिर अभी ये खतरा है कि पेट्रोल प्राइस मजीद ना बढ़ जाए। रिलीफ का कोई ऑप्शन सोचा है? देखिए, शिप तो पास कर रहे हैं, लेकिन अगर रिफाइनरीज जो है मिडिल ईस्ट में अगर वो ऑपरेशनल नहीं है या गैस फील्ड जो है वो ऑपरेशनल नहीं है तो शिप तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना। प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त शॉर्टेज है। पाकिस्तान 90% अपनी तेल और गैस की जो इम्पोर्ट है वो मिडिल ईस्ट से कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे कंटेनर आ भी जाते हैं, गुजर जो है जहाज या रेड सी से आ भी जाते हैं, तो अगर कतर, UAE और सऊदीया अगर वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है इस होप से कि बाकी मुल्कों के लिए शिप नहीं जा सकेंगे, तो फिर हमें कम्पीट करना होगा उस महदूद सप्लाई के लिए जिसको कि पूरी दुनिया इस वक्त हासिल करना चाह रही है। हुकूमत ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया कि राशनिंग की तरफ नहीं गए, उससे उल्टा ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग होती, पैनिक बाइंग होती। लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हमें मिनहसल कौम खुद भी अपनी जो कंजम्पशन है उसको कम करना पड़ेगा। अब देखें कि क्या ऑस्टेरिटी मेजर जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के अदारों के हद तक है। जो शाम को आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में जाके देखें या इवन दिन को भी देख लें तो आपको
جو بزنس ایز یوزول ہے وہ نظر آتا ہے. کہیں بھی ہم یہ اپنے پریکٹس سے یہ شو نہیں کر رہے کہ ہم ایک انرجی ایمرجنسی سے گزر رہے ہیں جس میں کہ ہمیں انرجی بچانا ہے. وہ جو ایک آرڈر ہوتا ہے کئی سالوں سے کئی حکومتیں کوشش کرتی ہیں بازار جلدی بند ہو جائیں گے یا فنکشن جلدی ختم کر دیے جائیں گے یا یہ آپ کے باقی کوئی جو ایسا آرڈر آیا ہے جو ہم کہیں کہ باقاعدہ پبلک یا یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اسے فالو کریں؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک ایسا کوئی زبانی بات تو سنی ہے، پبلک کو ایک تلقین تو کی گئی ہے، لیکن کوئی آفیشیل ایسا آرڈر نہیں آیا ہے. یہ صوبوں نے کرنا ہے نا. یہ تو کل بھی صوبوں کا اور وفاق کا اس پہ وزیر خزانہ کے ساتھ جو میٹنگ تھی چاروں صوبائی وزراء، حالانکہ اس پہ صوبے اور وفاق کے کسی چیز میں متفق نہیں ہو سکے. یہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ ہمیں خود سے جب تک ہم اپنے پریکٹس سے اس انرجی کنزمپشن کو ریڈیوس نہیں کریں گے ہمیں یہ ریٹ ہائی ریٹ دینا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ صرف یہ انرجی کی ریٹ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ مئی کے مہینے سے ریمیٹنسز میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی. اگر اس وقت وہاں پہ آپ کی ایئر انڈسٹری جو ہے، ایویشن انڈسٹری مڈل ایسٹ میں وہ ہارٹ پہ ہے، ٹوریزم جو انڈسٹری ہے وہ ہارٹ پہ ہے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ افیکٹس ہیں ہی ہیں اس وار کے پوری دنیا کے اوپر، بٹ ایک بازگشت یہ بھی ہے کہ اب یہ جو کمنگ فرائیڈے ہے اس میں پیٹرول پرائسز خاکم بدہن پھر سے کچھ انکریز اضافہ ہوگا پیٹرول پرائسز کے اندر. تو میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب جہاز آ رہے ہیں پاکستان کے، اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کی کہ 20 شپس پاس کی ہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے، ایوری ڈے 2 شپس اور آئیں گے، مطلب سے جب سپلائی آ رہی ہے ہمارے پاس، کیا وہ سپلائی ناکافی ہے، وہ کم سپلائی ہے؟ ذرا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. پیٹرول پرائسز کیوں انکریز ہو؟ اس وقت دیکھیں سپلائی کا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کو مستقبل کے سودے جو ہیں وہ مہنگے ملیں گے تو آپ کو پرائس ادھر پاس آن کرنا ہوگی. اگر $10 فی بیرل قیمت بڑھتی ہے عالمی منڈی میں کروڈ کی تو 18 روپے فی لیٹر پاکستان میں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے. ایک بیرل میں 159 لیٹر ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو 18 روپے تو یہ ڈائریکٹ بڑھتے ہیں جب $10 اس میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اس پہ ڈیوٹیز ہیں، اس پہ لیوی ہے. تو یہ سب مل کے اگر پیچھے سے سپلائی جو ہے وہ ریڈیوسڈ ہے، جو پروڈکشن ریڈیوسڈ ہے، تو آپ کے پاس شپ آ بھی رہے ہوں گے تو مہنگے آپ کو مل رہے ہوں گے اور وہی پرائس آپ کو آگے پاس آن کرنا ہوگی. کل وزیر اعظم نے میری اطلاع کے مطابق منسٹری آف فائنانس کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کریں کہ یہ جو ہم 100 روپیہ فی لیٹر پیٹرول پہ اور 55 روپے فی لیٹر ڈیزل پہ لیوی اس وقت لگا رہے ہیں، اس میں کچھ فلیکسیبلٹی کی گنجائش ہمیں مل جائے. اگر وہ مل جاتی ہے تو شاید حکومت کے لیے کچھ عرصے کے لیے اس کو کشن کرنا آسان ہو ان پرائسز کو. لیکن اگین میں دہراتا ہوں کہ سبسڈی یا کشن کرنا جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں اپنی کنزمپشن جو ہے وہ کم کرنا پڑے گی. اگر ہم کنزمپشن کم نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی اس پرائس کا امپیکٹ جو ہے اور اس کا بیلنس آف پیمنٹ پہ جو امپیکٹ ہے وہ آئے گا. جب $70 پر بیرل ہوتا تھا تیل کی قیمت تو ہم یہ حساب تھا کہ 3 مہینے سے کم کا امپورٹ کور ہے ہمارے پاس. آج اگر وہ 120 پہ چلا گیا تو آپ خود دیکھ لیں کہ 1.5 مہینے کے امپورٹ کور پہ آپ کا کتنا عرصہ یہ سارا جو کنزمپشن ہے اور اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا، آپ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ ظاہر ہے ہمارے پاس امپورٹ ہو کے چیزیں آ تو رہی ہیں اور آئل بھی آ رہے ہیں، شپس بھی آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ہائی پرائس میں ان کو آبٹین کیا جا رہا ہے اور پھر ظاہر ہے وہ مستقبل کے سودے بھی ہیں، تو اس وجہ سے پرائس جو ہے آپ نے کہا انرجی پرائس آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس سارے سینیریو میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ پبلک کو ریلیف کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے؟ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں سے عوام کو تھوڑا بہت ریلیف مل سکتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کی سجیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیں، ہمیں اس وقت جو ڈائریکٹ سبسڈیز ہے اس پہ آنا ہے. آپ ہی کے پروگرامز میں کئی سالوں سے ہم بات کر رہے ہیں جب بھی یہ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں کہ جو سبسڈی جب ہم دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیشہ بڑی گاڑیوں والوں کو ہوتا ہے، جو زیادہ پیٹرول ڈیزل استعمال کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے. موٹر سائیکل والوں کو اگر آپ کو سیو کرنا ہے تو اب تو آپ کافی کمپیوٹرائز ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا ہے. ایک تجویز جو کہ میں بار بار کہتا ہوں، میں پھر دہراتا ہوں کہ وہ ساری گاڑیاں ایک سائز اور ٹیکسیشن میں رجسٹرڈ ہیں. بینویر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس سب کا پاورٹی اسکور کارڈ موجود ہے. FDR کے پاس ڈیٹا ہے. ڈیٹا ٹرائنگولیٹ کر کے ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں جو لوگ مستحق ہیں. لیکن جو قیمت ہے اس پہ سبسڈی دینا جو ہے وہ مشکل ہوگا، وہ گورنمنٹ نہیں دے پائے گی.
اسی طریقے سے IMF کے ساتھ کچھ بات چیت کر کے وہ جو لیوی ہے، لیوی میں اگر کمی کی جا سکتی ہے تو اس کو فوکس کرنا چاہیے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ یہ جو دھچکا انرجی کا لگا ہے، یہ اب ہمیں اپنی انرجی پالیسی کو ریوائز کرنا ہوگا. ابھی پچھلے بجٹ میں جو سولر انرجی کو ڈسکریج کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے جو کیا جا رہا ہے، یہ ایک شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو پورا کرنے کے لیے. یہ جنگ کے بعد دنیا جو ہے وہ انرجی ڈپینڈنسی امپورٹڈ فیول پہ کم کرے گی، اور وہ تبھی کم ہوگی اگر ہم پاکستان میں میڈیم ٹو لانگ ٹرم سولر انرجی کو پروموٹ کرنا شروع کریں، گرڈ کنیکٹیوٹی کو، اس کی اسٹوریج کو. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. چل بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب یہ جو بوجھ ہے یہ عوام کیسے برداشت کرے گی، ول کیپ فالوئنگ دیٹ اینڈ ول لیٹ یو نو. لیکن جہاں پر معیشت کے اوپر یہ بوجھ چل رہا ہے، اچھا نا بڑے ملٹی ڈائمینشنل قسم کے مسائل آ گئے ہیں. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ پبلک جو ہے اسی طریقے سے تھوڑا بہت ہوگا، لیکن جب پبلک کو آپ کلیئرلی آرڈرز دیں گے کہ یہ اوقات کار ہیں، اس طرح سے آپ نے فالو کرنا ہے، تو لوگ فالو بھی کریں گے. لیکن مجھے اس عید پر وہ رش خریداروں کا نہیں نظر آیا، وہ گہما گہمی نظر نہیں آئی. لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ جواب دے گئی ہے. اور پھر جو آلریڈی پرائس بڑھ گئے ہیں کپڑوں سے لے کے اشیاء خرونوش تک، تو لوگ کہاں کہاں جو ہے کٹ لگا سکتے ہیں اپنے بجٹ پر، یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. کرائے بڑھ گئے ہیں. جو لوگ رینٹڈ ہاؤس گھروں میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹس میں، فلیٹس میں رہتے ہیں، ان کے مالک مکان جو ہے وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ کرائے بڑھائیں آپ لوگ. اب بات یہ ہے کہ میں وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ ملٹی ڈائمینشنل قسم کے مسائل معیشت کے تو ہیں ہی ہیں، اب موسمیاتی مسائل بڑے سویر ہوتے وہ بھی جا رہے ہیں. ملٹی ڈائمینشنل، وہ بھی ملٹی، بائی دی وے ہم تو لینو اور لینا جو سوری میں نے نہیں یہ بڑا کنفیوزنگ ہے. بٹ یہ تو ہمیں پچھلے سال ہی بتا دیا تھا، ساتھ مل کر آ گئے. اب آپ سوچیں یہ موسم اب گرمی کی طرف آ گیا ہے نا. اپریل میں تو گرمی آ جاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ژالہ باری ہو رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں. تو یہ برسات جو ہو رہی ہے وہ آندھی کے ساتھ آ رہی ہے. یہ فیکٹر جو ہے بڑا یونیک سا ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے. ملک بھر میں ایسا ہی موسم دیکھ رہا ہے. کل میچ روکنا پڑ گیا، پھر میچ ہوا ہی نہیں، مطلب میچ منسوخ ہو گیا بیکاز آف دا بارش اینڈ آندھی. ایگزیکٹلی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب کل لاہور سے جو مناظر آ رہے تھے، وہ وہاں پر لاہور میں اتنے ٹینس بال سائز کے وہاں پر اولے گر رہے تھے، اور لاہوری خود پریشان تھے کیونکہ وہاں پہ کسی نے کبھی اتنے سائز کے اولے دیکھے نہیں. پچھلے سال سیم یہی ٹرینڈ میں دیکھا تھا اسلام آباد میں، جب ہیل اسٹارم آیا تھا اور سولر پلیٹس تباہ ہو گئی تھی، بل بورڈ، شیشے بلڈنگز کے ٹوٹ گئے تھے، گاڑیوں پہ ڈینٹ پڑ گئے. جی گاڑیوں پہ ڈینٹ پڑ گئے تھے، اتنے سویر قسم کے اولے تھے. تو ملک بھر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہو رہی ہے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے یالہ باری بھی ہوئی. آندھی اور بارش کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. یہ جو بجلی کا نظام درہم برہم والی بات ہے نا، یہ بہت کم لاہور سے سننے کو ملتی ہے، کیونکہ وہاں اتنا آسانی سے بجلی کا نظام درہم برہم نامی مواصلاتی نظام بیٹھتا ہے. تو آپ سوچیں کس لیول کی وہاں پر بارش. ہم ذرا یہ جان لیتے ہیں، ہماری نمائندہ سدرا غیاس ہمارے ساتھ ہیں. تو لاہور سے سدرا بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے. کل ہم نے دیکھا جس طرح کی بارش تھی، ایون کہ میچ بھی نہ ہو سکا، پھر بجلی کا نظام بھی سننے میں آ رہا ہے درہم برہم رہا. آج کی کیا پریڈکشن ہے، آج کیسا موسم ہے؟ کہ اگر موسم کی بات کی جائے تو بہت زیادہ انپریڈکٹیبل جو ہے وہ لاہور کا موسم ہوتا جا رہا ہے. موسمیاتی تبدیلی اگر اس کو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ جو محکمہ موسمیات کے ماہرین ہیں ان کے مطابق بھی یہ موسم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یوزلی اپریل میں جو ہے وہ تھوڑی گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مڈ آف رمضان میں جو ہے وہ درجہ حرارت 31 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا، اور اس کے بعد ایک دم سے موسم نے اتنی کروٹ لی کہ لوگوں نے جو لانس نکالی ہوئی تھی اس کے ساتھ سویٹر کا سیزن سٹارٹ ہو گیا. لوگوں نے دوبارہ سے شالیں اوڑھنا شروع کر دی. اور ابھی کل کے بھی موسم کی اگر بات کی جائے رات کے مطابق ایک تھوڑا سا ریلیف تھا ایک دن کا، اور اس کے بعد مغربی ہواؤں کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ لاہور میں داخل ہونا تھا، اور اس کے بعد جو بارش کا سپیل ہے وہ 6 سے 7 دن کا محکمہ موسمیات کے مطابق بتایا جا رہا تھا. لیکن کل جو ہے وہ ایک دم سے موسم نے پھر ایک بار کروٹ لی اور بہت تیز آندھی آئی، اور اس کے بعد تیز بارش بھی ہوئی طوفانی، اور اس کے ساتھ ساتھ یالہ باری بھی دیکھنے میں آئی. تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ تیزی سے پورے ملک کو گھیرے ہوئے ہیں، اور لاہور بھی اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے.
अच्छी बात यह है कि इससे मौसम तो खासा खुशगवार हो जाता है, दर्जा हरारत में खासी कमी आती है। अगर दर्जा हरारत 31 या 32 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है तो उसकी शिद्दत इतनी कम है कि वो 25 से 27 के करीब जो है वो आपको उसकी शिद्दत महसूस होती है। तो एक अच्छा फैक्टर तो है, लेकिन उसके साथ साथ किसान जो है वो भी उसके लिए परेशान है, क्योंकि ये फसलों के दिन है और उसमें बारिश जो है वो फसलों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक और माहिरीन के मुताबिक जो है वो हमें अपनी आदत और चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने माहौल को आने वाले दिनों के लिए महफूज कर सकें। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा की अगर बात करें तो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है और नमी का तनासुब जो है वो 33% तक रिकॉर्ड किया गया है। चलो ठीक है सिद्रा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर से हमें नवाब शेर ने ज्वाइन किया। आपको जरा पेशावर का बता दें कि पेशावर समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश कहीं पर तेज़ हुई, कहीं पर हल्की हुई और कहीं पर बहुत तेज़ होने की पेशगोई भी है। तो नवाब शेर जरा हमें अपडेट करें कि पेशावर में मौसम की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, पेशावर में मतला अभी जो है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद है, मौसम काफ़ी खुशगवार है और जो दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ती जा रही थी बारिश के बायस उसमें खासी कमी आई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों के दौरान काफ़ी बारिश हुई है। सिर्फ कल का जो है वो बारिश नहीं, कल ब्रेक लगी थी बारिश को, लेकिन आज से जो है वो पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा, जहां महकमे मौसमियात के मुताबिक कई अजला में जो है वो तेज़ बारिशों की भी पेशन गोई की गई है और वहां पर जो है वो नदी नालों में तग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि बाज़ मकामात पर निचले दर्जे और ऊंचे दर्जे की सैलाब का खदशा भी जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। और 5 अजला को जो है वो इंतहाई हसास तरीन करार दिया है, जिनमें स्वात, चतराल, शांगला, टाबाद और मनसेरा वगैरह के जो अजला है वहाँ पर जो है वो तेज़ बारिशों के बायस नदी नालों में सैलाब का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को पेशगी इक़दामात करने की हिदायत भी की गई है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये जो नया सिलसिला है ये 4 अप्रैल तक जारी रहेगा, जबकि बाज़ मकामात पर जो है वो ज़ालाबारी का इम्कान भी जो है वो ज़ाहिर किया गया है। और पिछले 48 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो चराट में 67 मिलीमीटर, जबकि बनू 45 मिलीमीटर और दीर में जो है वो 42 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि पेशावर में जो है वो 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के बेशतर अजला जो है वो इन बारिशों की वजह से जानी और माली नुकसानात भी सामने आए हैं। और PDMA के मुताबिक अब तक इस हालिया बारिशों के बायस 18 अफराद जान बहक हुए हैं, जिनमें 14 बच्चे, 1 मर्द और 3 खवातीन शामिल है, जबकि 72 के करीब अफराद जो है वो जख्मी भी हुए, जिनमें 32 मर्द और 33 बच्चे और 7 जो है वो खवातीन शामिल है। जबकि इन बारिशों के नतीजे में 60 से ज़ायद घरों को नुकसान भी पहुंचा है, जिनमें 51 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि 9 घर जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए हैं। तो उस मुतासरा अजला में जो है वो PDMA समेत रेस्क्यू की टीमें जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ उन्होंने जारी रखी हुई है, जबकि इसके साथ साथ PDMA और महकमे मौसमियात ने जो है वो जो हसास तरीन अजला है जहाँ पर तेज़ बारिशों की पेशनगोई की है वहाँ पर पेशगी इक़दामात करने की हिदायत भी की गई है, जबकि तेज़ बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग और जिस तरह के मैंने बता दिया है कि नदी नालों में तग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि जो पेशावर, नौशेरा, मर्दान के इलाके हैं यहाँ पर नशीबी तेज़ बारिश के बायस नशीबी इलाके भी ज़ेर आब आने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। की गई है। नवाब शेर हमें आगाह कर रहे हैं पेशावर से। थैंक यू सो मच। सिद्रा गयास लाहौर से हमारे साथ थी। और देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा में इस बारिश की तबाहकारियां देखें, कितने ज़्यादा लोग जो है वो जाँ बहक हुए और कितने ज़ख्मी हैं, पूरी तादाद हमारे सामने आ गई है। तो दुआ गो है कि अब जो बारिशें हो रही हैं वो इस तरह की जहमत ना बने, अब्रे रहमत ही बनकर बरसे। ज़रा ये जब बात हो रही है कि क्या क्या एहतियात आपने करनी है, तो ज़रा हम आपको बता दें, क्योंकि कराची के हवाले से भी प्रेडिक्शन है बारिशों की और पूरे मुल्क में ही ज़ाहिर है ये सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। तो कराची से बता दें, तेज़ हवाओं के साथ आज बताया जा रहा है जी बारिश की पेशगोई है।
बारिशों के नए सिलसिले का जो ये सिस्टम है इसके तनाजुर में हाई अलर्ट रखा गया है और खबरदार किया गया है कि तेज हवाओं आसमानी बिजली के बाइस बिजली के जो खंभे हैं, बिजली के जो पोल्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में अब आपने क्या करना है कि अगर आप किसी पब्लिक स्पेस पे हैं, आपने प्लीज बिल बोर्ड्स के नीचे नहीं खड़े होना, दरख्तों के नीचे नहीं खड़े होना, गैर जरूरी तौर पर घरों से गैर जरूरी तौर पर घर से प्लीज नहीं निकलें। ये बारिश एंजॉय करने वाली नहीं है। बच्चों को बाहर गलियों में नहाने से उनको रोकें, उनको रेजिस्ट करें, बच्चों को खास तौर पर बाहर ना निकलने दें। दूसरी बात यह कि पानी जहां पर खड़ा है वहां पर आपको पता है इलेक्ट्रोक्यूशन के वाकयात भी हो जाते हैं, तो पानी अगर कहीं पर खड़ा है उसमें टप्पे मार के नहीं जाना, आपने उसको प्लीज साइड से गुजर के आप लोग निकल जाए। ये आप लोगों की सेफ्टी एडवाइजरी है। कराची में जी ताकतवर ये मगरबी सिस्टम है, आज बलूचिस्तान के रास्ते सिंध में दाखिल होगा और 4 अप्रैल तक ये यहाँ पर रहेगा। इस सिस्टम के तहत कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, सखर, दादू, कश्मोर, जैकबाबाद, लाड़काना, शहीद बे नजीराबाद और थरपारकर में वक्फे वक्फे से बारिश, आंधी और गरज चमक। कराची वालों से एक और भी बड़ी गुजारिश है कि प्लीज जब ये सिंस बारिशें आ रही हैं तो आप लोग कुछ साइड से गुजर रहा होता है तो गाड़ी वाले प्लीज थोड़ी एहतियात करें। तेजी से पानी से गाड़ी गुजारते हैं, साइड पे फैमिलीज होती हैं बाइक्स के ऊपर, उनके ऊपर पानी गिरता है। बाइक वालों से नहीं भी गुजारते हैं तो खड्डे वही ना। और साथ बाइक वालों से भी गुजारिश है कि जो बाइक के पीछे वो जो मड गार्ड लगता है, वो जो दुमची लगती है, वो भी आप लोग लगवा लें। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, केपी की हम बात करते हैं। अभी केपी के बालाई इस्लामी ग्लेशियाई झीलों फटने का शदीद खदशा है, मतलब ग्लॉफ का शदीद खदशा है। शदीद बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने के बायस फ्लैश फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और झीलों के फटने जैसे खतरनाक वाकयात का इम्कान है। ये अभी से इम्कान आना शुरू हो गए, अभी तो मानसून आना है। पीडीएम ने जिला इंतजामिया को हसास मकामात की निगरानी, फौरी वार्निंग सिस्टम फाल रखने और इनखला मराकज को मुकम्मल सहूलियात से लेस करने की। चले तो क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी, क्या हिदायत की गई हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तर्जुमान पीडीएम अनवर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, थैंक यू सो मच। जरा हमें बताइएगा, खासतौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें तो ग्लेशियर के पिघलने से जिस तरीके से हम देख रहे हैं वहां पर झीलें फटने के खतरात भी हैं, क्या खतरात हैं, मुमकिन चैलेंजेस क्या हैं इन बारिशों की वजह से? बिल्कुल जी, खैबर पख्तूनख्वा में पिछला मंथ जो था वो काफी ज्यादा बारिशों की वजह से टेंस रहा है। जो लास्ट 10 डेज थे पिछले मंथ के वो काफी ज्यादा टेंस थे, क्योंकि 25 मार्च से जो बारिशें हुई हैं 31 मार्च तक लगातार वो बहुत तेज बारिशें थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेजेस सामने आए हैं। रिपोर्ट में आप लोगों ने देख लिया है, काफी ज्यादा डैमेजेस हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिशें थी। तो आज रात से भी जो है एक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। लेकिन महकमा मौसमियात की वेदर आउटलुक को देखा जाए तो अप्रैल का महीना भी जो है इसमें भी काफी ज्यादा बारिशें हैं और काफी ज्यादा शिद्दत से बारिशें हैं। जब बारिशें काफी ज्यादा तेज होती हैं तो जो पहाड़ों पे ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं उनके पिघलने का खदशा भी काफी ज्यादा होता है। तो पीडीएमए की जानिब से एक ग्लॉफ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वो इलाके जहां पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिसमें स्वात है, हमारे पास कोहिस्तान है, दीर अपर है, दीर लोअर है, चतराल अपर और चतराल लोअर, ऐसे इलाके हैं जहां पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं और टूरिस्ट काफी ज्यादा इन इलाकों की जानिब सफर करते हैं। आबादियां जो हैं यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार करने के लिए एडवाइजरीज इशू की हैं ताकि इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या सामने ना आए, क्योंकि तेज बारिशें हैं, बारिशों के साथ जालाबारी भी है। हमारे पास हजारा डिवीजन है जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो काफी बारिशें जब ज्यादा हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो है लैंड स्लाइडिंग का खदशा काफी ज्यादा होता है। तो हजारा डिवीजन और मालाकंड डिवीजन के लास्ट ईयर मानसून में जो हमने अब देखे कि बहुत कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स आए खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, तो हम अब बताइएगा जरा मकामी लोगों को इनखला मराकज तक महफूज तरीके से मुंतकिल करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अभी हमने एक फ्लश फ्लड एडवाइजरी भी इशू की है। तेज बारिशों की वजह से दरियाओं की सतह जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर ज्यादा बारिशें होती हैं अप्रैल के महीने में तो फ्लश फ्लड का खदशा काफी ज्यादा है। तो इस वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही से हमने अलर्ट कर रखा है ताकि इस तरह की कोई नाखुशगवार वाकया आने से पहले जो है वो इलाके जो हमने पहले से आइडेंटिफाई कर दिए हैं, निशानदही कर दी है हम इन इलाकों में जहाँ पर फ्लश फ्लड का खदशा है, तो वहाँ की आबादी जो रिवर बैंक के पास आबाद है उनको वहाँ से जो है हमने मुंतकिल करने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी कर दी है। पीडीएमए ने जो है पहले ही से, जब हमारा कंटीजेंसी प्लान बनता है तो हम पहले ही से जो महफूज मकामात होते हैं उनकी पहले से निशानदही कर देते हैं, वहाँ पर तमाम सहूलियात जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको हमारे पहले से ही आइडेंटिफाइड
جو کیمپس ہوتے ہیں، جو آئیڈینٹیفائی مقامات ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے. تو ایڈوائزری میں جو ہے ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو الرٹ رکھا ہے کہ اس طرح کوئی ناخوشگوار واقعے سے پہلے ہی جو ہے آپ لوگوں نے ان آبادی کو جو ہے محفوظ مقامات تک جو ہے منتقل کرنا ہے. تو اس مرتبہ جو ہے کافی زیادہ جی چلیں، آپ نے کہا کہ آبادی کو منتقل کرنے محفوظ مقامات پر پرائرٹی یہ ہے کہ لوگوں کو سہولیات دی جائیں. تھینک یو سو مچ انور شہزاد صاحب ساری صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. بھائی پی ڈی ایم پوری طرح سے الرٹ ہے اور تمام تر تیاری مکمل ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور بارش جیسے کہ سائن بھی کہتے ہیں انجوائے کرنے والی بارش نہیں، تو ذرا احتیاط رکھیں، محتاط رہیں. ساری صورتحال ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب. اور آپ کو ہم خبر تو دے چکے ہیں کہ نہ صرف دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ایل پی جی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا. اوگرا نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن ایل پی جی سیلرز جو ہیں وہ کون سا اوگرا کا نوٹیفیکیشن مانتے ہیں؟ وہ تو اپنی مانی کے مرضی کے ریٹ کے اوپر ایل پی جی سیل کر رہے ہیں، اور یہ اسکیم ریٹ. ایل پی جی نے فی کلو قیمت میں 78 روپے، ٹھیک ہے، آئی تھنک 78 روپے 28 پیسے کا اضافہ کیا ہے. اب نئی قیمت ہو گئی ہے 304 روپے 12 پیسے. 304 روپے 12 پیسے مقرر ہو گئی ہے. اوگرا کے مطابق جی گھریلو استعمال 11.8 کلو گرام سلنڈر جو ہے 933 روپے 71 پیسے مہنگا ہو کر اب وہ 3588 کا ہو گیا. لیکن ہو کیا رہا ہے سائم، یہ 304 کے بجائے 450 میں مل رہی ہے. یہ 150 روپے پر کے جی. کس بات کا اضافہ ہوا ہے؟ کس بات کا اضافہ کیا ہے؟ 150 روپے پر کے جی. مطلب سکیم بھی کرنا ہے تو اس حد تک سکیم کرنا ہے کہ 150 روپے پر کے جی. اور ایل پی جی کے اوپر متوسط طبقہ جو ہے اس کا انحصار ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہے. یہ بات کلیئر ہے. ایل پی جی مہنگی ہوگی تو روٹی جو تندور کے اوپر مل رہی ہے بیسک روٹی وہ مہنگی ہوگی. چائے والے ہوٹلوں پہ چائے مہنگی ہو جائے گی. جو سیلڈ کلاس طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جو کہ ہوٹلوں پہ بیٹھے کھانا کھاتے ہیں، وہ کیسے کھانا کھائیں گے؟ اور اس پہ کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا، اس پہ کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا کہ بھائی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے بہت ہی زیادہ، اس سے زیادہ چارجز وصول کیے جا رہے ہیں، من مانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں. اور یہ بات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس ساری پروفٹ کا؟ گینر کون ہے جی؟ بینیفیشری کون ہے؟ منافع خور، جو منافع خوری کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، مزید تفصیلات ہم جان لیں گے اپنے نمائندے انجم وہاب سے. انجم، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اوگرا نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں 304 روپے قیمت ہے. ایل پی جی مل رہی ہے من مرضی ریٹس کے اوپر، جس کا جو دل کر رہا ہے 400، 450، 450. یہ کیا چل رہا ہے؟ کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں ہے. اصل قیمت بتائیں نا ہمیں. بالکل، آپ نے تو ابھی خیر یہ بھی 450 مارکیٹ میں دیکھیں 460 روپے فروخت ہو رہی ہے، لیکن عوام کے لیے تو یہ پہلے ہی 370 روپے میں فروخت ہو رہی تھی جب اس کا 224 روپے کا ریٹ تھا. لیکن اب جیسے 78 روپے کا اضافہ ہوا، 304 روپے 12 پیسے ہو گئی، تو رات ہی اس میں تقریباً 100 روپے سے اوپر کا اضافہ کر دیا گیا. 144 روپے کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے بعد مارکیٹ میں 460 روپے رات میں ہی بکنا شروع ہو گئی تھی. ہماری یہاں پہ ایل پی جی فراہم کرنے والے سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ابھی کے ریٹ ہے، اس وقت کے ریٹ تھا، یہ ابھی کے ریٹ ہے، 70 کے ریٹ ہے. اگر آپ نے ابھی ایل پی جی خریدنی ہے تو آپ کو 460 ملے گی. لیکن ان کے پاس جیسے نئی ابھی سپلائی آئے گی تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 460 روپے میں آئے گی تو اس میں مزید ایڈ کر کے تو بیچیں گے. تو یہ صورتحال ہے کہ اس میں ابھی مزید ایڈ ہونی ہے. تو یہ صورتحال اوگرا نے اس کا نوٹس کیا تھا کہ میں ایکشن لیں گے. انتظامیہ کو آگاہ کیا، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کو آگاہ کیا کہ جی مارکیٹ میں جہاں ایل پی جی مہنگی فروخت ہو رہی ہے وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا جائے. ہمیں کریک ڈاؤن تو نظر آتا ہے، لیکن وہ کریک ڈاؤن نظر ہوتا ہوا کہیں نہ کہیں جب ان کے اوپر زور آتا ہے اوگرا کا، تو چند اسسٹنٹ کمشنر لکھتے ہیں 2-4 دکانوں پر جاتے ہیں، ہزاروں روپے کا پیٹرول خرچ کر کے جاتے ہیں، اور چند 100 روپے یا چند ہزار روپے جرمانہ کر کے وہ واپس آ جاتے ہیں. صرف جرمانہ کرتے ہیں، دکانیں سیل نہیں کرتے ہیں. تو وہ دکانیں نہ سیل ہونے کی وجہ سے ان کا حوصلہ اور بلند ہو جاتا ہے. دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ڈسٹریبیوٹر مہنگی دے رہا ہے. ڈسٹریبیوٹر کہتا ہے کہ جو امپورٹر ہے وہ مہنگی دے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا حوصلہ بڑا ہو جاتے ہیں، انہوں نے تو دن دہاڑے کھلم کھلا بورڈ پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے 460 روپے. تو یہ تو خود دعوت دے رہے ہیں کہ جی ہم تو اسی قیمت پہ بیچیں گے. آپ کہہ رہے ہیں جی ایکشن ہو رہا ہے، مگر ایکشن تو ہمیں اس طرح کا نہیں دکھائی دے رہا. پبلک کو ریلیف دینے کی بات آئے تو پھر ایکشن بھی بڑا ایسا مایوس کن سا ہوتا ہے. ایکشن مایوس کن نہیں، بالکل ہی آپ کہہ دیں کہ اس سے نظریں بند کرنے والی بات ہے.
हर जगह असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, हर डिवीजन का, हर जिले का असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होता है। वो अपने घरों से निकलते हैं, दूध की दुकानों पर जाएंगे, चंद हजार जुर्माना करेंगे, चले जाएंगे। एलपीजी की दुकानों पर आएंगे, चंद हजार रुपये जुर्माना करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन वो नुमाइशी होता है, ये दिन भर में 2-4 दुकानें कर देंगे। कराची बहुत बड़ा है, हजारों दुकानें हैं यहाँ पर, उनको कोई नहीं चेक करता, ओकरा भी नहीं चेक करती। यहाँ पे फुटपाथों पे, कैबन में, हत्ता के आप सड़क के किनारे सिलेंडर लोग लेके बैठे हैं, वहाँ पे फरोख्त कर रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये तो महंगी फरोख्त कर रहे हैं। खतरनाक सूरत हाल भी है कि सड़कों पर बैठ के खुलेआम एलपीजी सिलेंडरों से मुंतकिल की जाती है, वो भी गैर कानूनी है। लेकिन इस तरह का जो अमल है कि कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया कि 150 रुपये से ज्यादा का इजाफा हो चुका है और इसमें 1 घंटे बाद मजीद इजाफा हो जाएगा। रिक्शे वाले, घरेलू इस्तेमाल करने वाले सारे परेशान हैं। कई लोगों से बात हुई, वो हर तरह से जो उनके मसाइल उन्होंने बयान किए, जिस जुबान में वो बयान कर सकते थे वो बयान करते हुए यहाँ पे चले जाते हैं, रोते हुए चले जाते हैं कि हम मजदूरी करें, एलपीजी खरीदें, दूध महंगा खरीदें, क्या करें। हुकूमत हमें खुद बताए कि हम करें क्या, किस तरह अपनी मजदूरी पूरी करें। एक मजदूर की मजदूरी 500 से 1000 रुपये तक दिहाड़ी होती है, वो भी चंद जगहों पे 1000 रुपये मिलती है, वरना 500-1000 रुपये मिलती है। उसमें एलपीजी खरीदे, खाना खरीदे, रोटी खरीदे, जो अब मजीद महंगी हो जाएगी। रिक्शे के किराए बढ़ जाएंगे। ये सूरत हाल में नजर आ रही है। घर के सिर्फ एलपीजी नहीं महंगी होगी, इससे रिलेटेड तमाम चीजें, तंदूर मालकान रोटी महंगी सही है। कर देंगे, अंजुम, ये तो खैर बहुत ही कोई नाजायज किस्म का स्कैम है ना, और इजाफा है कि 150 रुपए इजाफा कर दिया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारी तरफ इस चीज के ऊपर होगी कि सरकारी रेट क्या है और मार्केट में क्या रेट मिल रहा है। सादिया जावेद साहिबा भी ये कह रही थी कि कमिश्नर्स, एसीज, डीसी मार्केट में मुतहरिक है। हमें तो नहीं नजर आ रहे। 4-5 दुकानों पे एक्शन हो जाता है दिखावे के लिए, ये सब दिखावे के एक्शन हो रहा है। लेकिन अगर होता तो फिर इस कीमत पे इतनी दिन दहाड़े, कहते हैं ना, दीदा दिलेरी के साथ 460 रुपए लिख कर नहीं लगाए हुए होते, क्योंकि ये सरकारी निर्ख नहीं है। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे हुआ है खत्म। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।